الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دورہ قرآن کے سلسلے کو ہم اللہ کی توفیق اور اس کی تائید کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ہم پہلے اپنے اہداف پر ایک نظر ڈالیں گے۔ ہمارا ہدف یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ قرآن کی تلاوت ہمارا بہت ضروری ہے اور اس کو مطلب مکمل کرنا ہے انشاءاللہ، اور قرآن کی تلاوت کے بغیر ہم نے صرف ترجمے کو شروع سے ہی یہ طریقہ نہیں رکھا، اس لیے کہ اصل قرآن کے الفاظ ہیں۔ اور دوسرا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہر صورت کا بنیادی فہم اور تعارف حاصل ہو جائے۔ تیسرا ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم کچھ الفاظ کو اپنی وکیبلری میں اضافہ کر سکیں۔ اسی لیے اسکرین کے اوپر جو سلائڈس کے اوپر کچھ الفاظ ہائی لائٹ کیے گئے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ چند الفاظ ضرور آپ کے ذہن نشین ہو جائیں، اور ان کے ذریعے سے آپ قرآن فہمی، یعنی جب آپ کے پاس آپ کی وکیبلری میں اضافہ ہوگا اور مخصوص الفاظ کے معنی آپ سمجھ لیں گی انشاءاللہ، تو اس سے فہم قرآن کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اور چوتھا ہمارا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے تعلق مضبوط ہو۔ ہم سب نے جائزہ لینا ہے کہ اب تک ہم اس ہدف میں کتنے کامیاب ہوئے ہیں، اس لیے کہ بالکل عملی طور پر جو ہدف ہے وہ یہی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر کلاس سے کوئی نہ کوئی عمل کے لیے اصول لیتے رہیں۔ تو ہم اب اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہم سورہ لقمان ہم نے مکمل کر لی تھی 21ویں پارے میں، اور آج ہم نے سورۃ السجدہ سے اپنے سبق کا آغاز کرنا ہے۔ تو پہلے ہم سورۃ تعارف لے لیتے ہیں۔ اس کا زمانہ نزول بھی جیسے باقی جو تمام صورتیں اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، جو تسلسل ہے جو صورتوں کا، وہ سب کی سب صورتیں مکی زندگی کے متوسط دور میں، درمیانے دور میں نازل ہوئی ہیں، جس کو ہم تیسرے دور کا آغاز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ وہ دور ہے، جیسے کہ ہم ہر دفعہ اس کو دہراتے ہیں، جب آزمائشیں شروع ہوئیں، اور یہ دور کہاں تک جاتا ہے، یعنی 5 نبوی سے لے کے نبوت کے 5ویں سال سے لے کے 10ویں سال تک، جب آزمائشیں شروع ہو کر اپنی انتہا تک پہنچ گئی، اور 10ویں سال عام الحزن ہوا۔ اور اس کے بعد کتابی رب جو اس کا ہے، وہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو سب گروپ ہے مکی صورتوں کا، یہ چاروں الف لام میم والی صورتیں ہیں، اور آج ہم اس کی سورۃ السجدہ آخری صورت ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ایک اہم ربط جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ پہلی اور تیسری سورہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، اور اسی طرح دوسری اور چوتھی سورہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ جیسے پہلی سورہ تھی اس کی العنکبوت، اور تیسری جو ہے وہ تھی سورۃ اللقمان۔ تو ان دونوں میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تاریخ کا ذکر کیا ہے، گزرے ہوئے حالات کا، اور خصوصاً کچھ شخصیات کا ذکر کیا ہے، اور موضوع تو وہی ہے، توحید، آخرت اور اس کے ساتھ آزمائش اور اللہ کی اطاعت، اور لیکن ان میں جو فرق ہے وہ اس حوالے سے ہے۔ اور دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری اور چوتھی سورہ یعنی سورۃ الروم اور اس کے بعد یہ سورہ سورۃ السجدہ، اس کے اندر تاریخ کا حوالہ نہیں ہے، بلکہ صرف عقائد یا نظریات پر بات کی گئی ہے۔ اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس میں حالات حاضرہ ہے ایک طرح سے، جیسے ہم نے دیکھا کہ سورۃ الروم تو پوری کی پوری حالات حاضرہ کے اوپر تھی۔ اسی طرح سے مضامین اگر ہم اس سورۃ السجدہ کے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ توحید اور آخرت اس کا مضمون ہے، اور اس میں ایک اہم چیز جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رکھی گئی ہے وہ مومنین اور فاسقین کا تقابل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیارے انداز سے سمجھایا کہ لا یستوون، وہی اس کے کلیدی الفاظ کے طور پہ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ سورۃ السجدہ کون سی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا یستوون، یعنی برابر نہیں ہو سکتے۔ کون لوگ برابر نہیں ہو سکتے؟ مومنین اور فاسقین۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنین کی بہت خصوصی کچھ صفات بیان کی ہیں، تفصیل سے نہیں بلکہ بڑے مختصر انداز سے، لیکن اس کے بعد ان کے انجام کا جو نقشہ اللہ نے کھینچا ہے وہ بہت ہی دل نشین ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ صورتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف میں شامل تھیں، وظیفہ اس عمل کو کہتے ہیں جو مستقل بنیادوں پر کیا جاتا ہے، تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وظائف میں شامل تھیں ان صورتوں کو ہم یاد کر لیں۔ ہم سورہ کا تلاوت سے آغاز کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ اور تشریح دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔
یہاں پر میں نے وہ پہلے سورہ کی جو فضیلت ہے وہ لکھی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے۔ یہ دونوں احادیث کے حوالے بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ تنزیل الکتاب سے اس سورہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو پہلی دو صورتیں ہیں، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شروع کی دو صورتیں تھیں، یعنی سورۃ العنکبوت، اور اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی سورۃ عنکبوت کے بعد ہم نے سورۃ الروم پڑھی تھی۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے تصور کا بہت واضح بیان تھا، اور خصوصاً اس میں جو حالات حاضرہ تھے وہ ڈسکس کیے گئے تھے، اور بالکل زمینی حالات کو سامنے لایا گیا تھا۔ اور جو بعد کی دونوں صورتیں ہیں، یعنی لقمان اور یہ سورۃ السجدہ، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ قرآن کی حقانیت کو جو ہے وہ ہمارے سامنے لا رہے ہیں۔ تو اس کا آزمائش کے ساتھ جو ایک وہ نکلتا ہے، یعنی اس پورے گروپ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر آزمائش کا جو ٹاپک ہے وہ نمایاں اور غالب ہے۔ سورۃ العنکبوت شروع ہوئی اس طرح ہوئی تھی کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورۃ الروم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ عالمی سطح پر کس طرح جو ہے وہ ایک فتنہ و فساد برپا ہے، انسانوں کے لیے ہر طرف آزمائش ہی آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو سورہ لقمان میں ایک حکیم یعنی ایک تاریخی شخصیت کے حوالے سے، جس کا یعنی یہ کہ اسلام سے باہر جو ایک شخصیت کا حوالہ دیا کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے، اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورۃ السجدہ کے اندر بیان فرما رہے ہیں قرآن کے ذریعے سے، کہ آزمائشوں سے نکلنے کا اور انسان کے لیے جو سکون کا امن کا راستہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو کہ ہمیں قرآن عطا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ بل هو الحق من ربک، نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں پہ کوئی ایسے، اللہ تعالیٰ بہت مختصر طور پہ انسانوں کو اس کا جواب دے دیتے ہیں، یعنی ان کی لمبے لمبے اعتراضات تھے جو کئی سالوں سے ان کی زبانوں پر تھے، لیکن اس کے جواب میں مختصر طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل هو الحق، بلکہ یہ حق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہی سب سے بڑی دلیل ہے، اور اس کا حق ہونا چونکہ اس زمانے کے اندر بالکل لوگوں کی کہنا چاہیے کہ تجربے میں آ رہا تھا، ان کے مشاہدے میں آ رہا تھا کہ اس پہ ایمان لانے کے ساتھ عملی زندگیوں میں جس طرح کی تبدیلیاں آ رہی تھیں، اور جو پورا ہم سورۃ العنکبوت سے پڑھ کر آئے حضرت خباب بن ارت والا واقعہ، اور اس کے علاوہ ایک مستقل جو مکہ کے اندر آزمائش کا دور چل رہا تھا، تو وہ ساری باتیں کہ اس حق پر ایمان لانے کے بعد انسان کے اندر جو اس کے اوپر غیر متزلزل یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ دنیا کی ہر آزمائش کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، خواہ وہ مال کی طرف سے آزمایا جائے، خواہ وہ اپنے قریبی رشتوں، یعنی جیسے بات آئی سعد بن ابی وقاص کی، یعنی اپنی والدین کے ذریعے سے آزمایا جائے، خواہ وہ اپنے گھر بار کے ذریعے سے آزمایا جائے، اور خواہ وہ جسمانی طور پر اس کو اذیتیں دی جائیں، جیسا کہ حضرت بلال اور دیگر جو غلام تھے صحابہ کرام ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ان کو نظر آ رہی تھیں، اس لیے چونکہ آس پاس کا پورا ماحول اس بات کو ثابت کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول بالکل کافی ہے کہ بل هو الحق، اس قول کے اندر خود ایک روب ہے، اس قول کے اندر خود ذاتی طور پر ایک شہادت پائی جاتی ہے، اور وہ شہادت وہ لوگ اس کا اٹھتے بیٹھتے اپنے آس پاس کے ماحول میں تجربہ کر رہے تھے کہ یہ واقعی حق ہے، اور حق جو ہوتا ہے نا اس کے اندر خود ایک دلیل چھپی ہوئی ہوتی ہے، لوگ اس کا کتنا بھی انکار کریں لیکن حق کا روب ایسا ہوتا ہے جو خود یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ہاں یہ واقعی حق ہے۔ تو یہ وہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مختصر جواب جو ہے وہ کیوں ان ساری باتوں کے لیے کافی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کس لیے نازل ہوا ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں، یعنی یہاں پہ فرمایا گیا کہ ما اتاہم من نذیر من قبلک، اس سے پہلے کوئی نذیر نہیں آیا۔ تو دراصل اس کا مطلب یہ کہ چونکہ ایک بہت لمبا عرصہ گزر چکا تھا، ہم پیچھے جن بھی اقوام کا پڑھ کر آئے ہیں جنہیں ہم نے کہا کہ عرب کی یعنی اقوام بادیہ کہلاتی تھی جو بہت پرانی، ابراہیم علیہ السلام سے پرانی اقوام جو کہ عرب ہی کی تھی، یعنی عاد اور سمود، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خود یہاں پر بعثت اور ان کا یہاں پر تشریف لانا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کا،
اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام جو آخری پیغمبر آئے ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل میں سے. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو عرب کے اندر یہ انبیاء آئے تھے. ایسا نہیں تھا کہ بالکل نہیں آئے, لیکن آخری پیغمبر اگر حضرت شعیب علیہ السلام کو مانا جائے تو ان کو بھی تقریباً 2000 برس گزر چکے تھے. تو کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ چونکہ ایک بہت طویل عرصہ گزر چکا تھا کہ عرب کے اندر کوئی پیغمبر رسول نہیں آیا تھا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تاریخ کے کسی بھی حصے میں وہاں پر کوئی نذیر نہیں آیا. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا, اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے. یعنی سورت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اندر بالکل اس کے پاس کوئی جواز اللہ کے انکار کا اور شرک کا کوئی جواز باقی نہیں رہنے دیتا, کہ وہ حقیقتیں بیان کی جاتی ہیں قرآن میں بار بار, کہ جن حقائق کو انسان کبھی رد نہیں کر سکتا, کہ زمین و آسمان کی پیدائش, اور اس کے بعد یہ کہ اللہ کا عرش پر جلوہ فرما ہونا, جس کی آگے تشریح اگلی آیت میں آئے گی کہ یدبر الامر, اور اس کے بعد یہ کہ اس کی کوئی شفیع نہیں ہے. اگر تم یہاں پہ جھٹلا بھی دو گے اور تم اس بات کو نظر انداز کر دو گے, یعنی اگر تمہارے دل میں کھٹک تو ہے کہ شاید یہ حق ہو, لیکن تم اپنی کھٹک کو دبا رہے ہو اور اس بات کو سیریس نہیں لیتے, تو تم کیا سمجھتے ہو کہ قیامت کے روز تمہارے جھوٹے خدا یا کوئی اور آ کے تمہاری شفاعت کر دے گا؟ تو حق کا انکار کرنا اتنا آسان نہیں ہے, اس کو آپ نے ضرور توجہ دینی ہے. آگے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ اسی بات کی تشریح ہے کہ یدبر الامر من السماء الى الارض, کہ وہ اللہ ان سب چیزوں کو پیدا کر کے کہیں چلا نہیں گیا, بلکہ وہی ہے جو نظام سلطنت کو چلا رہا ہے. وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, اور اس تدبیر کی رودات اوپر اس کے حضور جاتی ہے, یعنی ہر کام کی رپورٹ اللہ کے پاس فوراً پہنچتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. یہ موضوع پہلے بھی قرآن میں آ چکا ہے کہ الف سنۃ مما تعدون, کہ اللہ تعالیٰ یعنی ہمارا جو دن ہے, ہم جس کو 1000 سال سمجھتے ہیں, وہ اللہ کے نزدیک ایک دن ہے. اور اب سائنس سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ٹائم جو ہے وہ ایک ریلیٹیو چیز ہے, اور مختلف جو ٹائم زونز ہیں یا اس ٹائم کے اس کے آپ باہر نکل جاتے ہیں جب فریم آف ریفرنس سے, تو ٹائم کی وہ حیثیت نہیں رہتی جو کہ دنیا کے اندر اس وقت ہمارے سامنے. یہ ساری باتیں ثابت ہو چکی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ ساری دنیا, اس میں جو نظام چل رہا ہے وہ بہت معمولی چیز ہے. ہمیں جو چیز بہت لمبی نظر آتی ہے تاریخ کا, وہ عرصہ اللہ کے لیے بہت چھوٹا ہوتا ہے. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم, وہی ہے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے, زبردست اور رحیم. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین, جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی, اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی. یعنی یہ ساری آغاز جو ہے وہ اللہ کی صفت جو ہے خلاقیت کی, کہ اللہ تعالیٰ کیسا خالق ہے, وہ کیسا مدبر ہے, اسی کی ساری صفات بیان ہو رہی ہیں تاکہ شرک کی نفی کی جا سکے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین, پھر اس کی نسل ایک ایسے سد سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے. یعنی ایک چیز ہے ثم سواہ, اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیدا کر دینا, اور دوسری اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس مشین کے اندر ایک ایسا سسٹم رکھ دینا جس سے مسلسل بعد میں ری پروڈکشن ہوتی رہے. یہ ایک اور کمال ہے اللہ کا. اور جس طرح ہم ہر وقت دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے, جس طرح انسان کی پیدائش ہوتی ہے, جس طرح ایک حقیر بون سے شروعات ہوتی ہے, اور کون کون سی شکل وہ اختیار کرتا ہے, لیکن چونکہ ہم ان چیزوں کو معمول سمجھنے نہیں, ہم دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں, تو ہم اللہ کی ان معجزات کو اور ان آیات کو وہ اہمیت نہیں دے پاتے. ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون, پھر اس کو نک سک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی, اور تم کو کان دیے, آنکھیں دی اور دل دیے, تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. یہاں پر ایک بڑا لطیف نقطہ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے, کہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ صیغہ غائب میں بات کر رہے ہیں کہ ثم جعل نسلہ, کہ اس کی نسل چلائی, اور اس کو خلقہ, اور اس کو پیدا کیا, ثم سواہ, پھر جو ہے اس کو درست کیا. لیکن جب اس کے اندر روح پھونکنے کا ذکر آ گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو غائب کے بجائے حاضر کی صیغے میں مخاطب کرنا شروع کر دیا. روح پھونکنے کے بعد اب وہ اللہ سے اتنا قریب ہو گیا کہ پھر فرمایا کہ وجعل لہم نہیں بلکہ وجعل لکم,
کہ تمہارے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے کے بعد کیا کیا کہ اللہ نے جب اپنی روح میں سے پھونک دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جب روح پھونک دی تو اس کے بعد اللہ نے کیا کیا کہ سمع اور بصارت کی جو صلاحیتیں ہیں، علم حاصل کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کے افئدہ یعنی وہ سوچنے سمجھنے کی شعور کی طاقت وہ تمہیں عطا فرمائی. قلیلا ما تشکرون. ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ قلیلا ما تشکرون، تم میں سے کم ہی لوگ شکر گزار ہوتے ہو. اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ واقعی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس طرح لے لیتا ہے نا، مطلب ان سے اتنا یوز ٹو ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی جو شکر گزاری کی جو کیفیت ہونی چاہیے اور اللہ کے سامنے اس کے نتیجے میں جو عاجزی اور انکساری کا رویہ ہونا چاہیے وہ ہمارا بالکل نہیں ہو پاتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. وَقَالُوا أَإِذَا غَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. یعنی اس طرح اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اس کے بعد یہ لوگ یعنی انسان، وہی انسان جس کو اللہ کی ایسے قبضے قدرت میں اور یوں اللہ اس کی تخلیق کر رہا ہے، اس کے بعد وہی انسان ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. غللنا فی الارض یعنی مٹی میں مل جائیں گے. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غللنا جس کو ہم عام طور پہ گمراہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ضلالہ یعنی گمراہی، تو اس کا لفظی معنی یہاں پر آیا ہے. غللنا اپنے لفظی معنی میں آیا ہے، اور لفظی معنی اس کا کیا ہے، جب کسی چیز پر کوئی دوسری چیز غالب آ جائے اور پہلی کے تمام اثرات مٹ جائیں تو اس کو ضلالت سے تعبیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی چیز کے بالکل اثرات میں. انسان کی پہلی چیز کیا ہے؟ فطرت. جیسے ہم نے پیچھے سورۃ الروم میں پڑھا کہ اللہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے تو فطرت پر پیدا کیا ہے، لیکن جب وہ فطرت آہستہ آہستہ گم ہوتے ہوتے مکمل طور پہ غائب ہو جاتی ہے تو اس کو پھر کہتے ہیں کہ گمراہی کا انسان شکار ہو گیا. غللنا فی الارض، جب یہ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے. وکل بکم بڑا خوبصورت لفظ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی موت کا فرشتہ جو ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے. اور پھر اس سے زیادہ خوبصورت بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی اس کو پورا کا پورا اس طرح ہی لے لیتا ہے جیسے انسان کی پوری شخصیت ہوتی ہے، وہ کہیں ڈیمیج نہیں ہوتی، کہیں تھوڑی بہت ادھر ادھر نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی پوری شخصیت کو اللہ کے کارندے اللہ کے حکم سے سمیٹ لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، پریزرو کر لیتے ہیں. ایک تو اس سے عالم برزخ کا پتہ چلتا ہے کہ ایک وہ زندگی ختم نہیں ہو رہی بلکہ اللہ کے ایک نمائندے نے، اللہ کے ایک کارندے نے اللہ کے حکم سے اس کو سمیٹ لیا ہے، اپنے پاس سنبھال لیا ہے، محفوظ کر لیا ہے، وہ کہیں ختم نہیں ہوئی. اور دوسری بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ وہ بالکل ختم بھی نہیں ہوئی، دوسرے کہ وہ پوری کی پوری اس کو اسی طرح سے اس نے محفوظ کر لی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اپنی پوری اسی شخصیت کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کاش جب تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے. یہ قرآن میں موضوع بہت مرتبہ آیا کہ اس وقت یہ کہیں گے کاش ہمیں ایک موقع اور مل جائے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے. مطلب اصل چیز تو آزمائش تھی نا کہ آپ نے دیکھے بغیر آپ نے غیب پر ایمان لانا تھا. اب جب دیکھ لیا تو اگر زبردستی اللہ تعالیٰ ایمان ہی دلوانا مقصود ہوتا تو غیب کے پردے دنیا میں ہی اٹھا دیے جاتے. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. پس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے. چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، ہم اس دن ان کو بھلا دیں گے. آپ سوچئے کہ جب اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھلا دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل اگنور جیسے کسی بندے کو کر دیا جاتا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ اللہ کے کہنا چاہیے کہ ایک شدید عذاب کی کیفیت ہے
انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها. اب یہاں پہ مومنین کا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس سورہ کے اندر مومن اور فاسق کی جو ہے وہ اس کا فرق بتایا گیا ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان، سچے اہل ایمان کی کچھ نشانیاں بتا رہے ہیں کہ ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. آیت السجدہ ہے تو یہاں ہم سب سجدہ کر لیتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں. يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، پیٹھیں جب ان کی الگ رہتی ہیں تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ راتوں کو اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی ڈرتے بھی ہیں اور امید بھی ہوتی ہے اپنے رب سے، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی اصل بات جو آپ دیکھیں کہ بار بار آتی ہے کہ کیسے انسان کو ایک کیفیت مل سکتی ہے اللہ کے سامنے حاضری کی، اللہ کے بہترین ذکر کی. یہ کیفیت حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور ساری وہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو کچھ اللہ نے انسان کو جن جن نعمتوں سے نوازا ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے، مال ہے، اولاد ہے، ان سب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اللہ کے قرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں ہے. فلا تعلم نفس، کوئی نفس جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے کیسی سرپرائزنگ قسم کی جنت بنائی ہوئی ہے. دیکھیے اگر ہمیں تھوڑا سا بھی پہلے سے آئیڈیا ہو جائے نا، تو ایک وہ ہمیں ہوتا ہے انعام جو کہ پہلے سے ہمیں توقع ہوتی ہے کہ اچھا یہ انعام ملے گا، اور ایک ایسا انعام جو بالکل سرپرائز ہمارے لیے ہو کہ ہمارے تصور سے بھی، مطلب ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو یہی بات احادیث مبارکہ میں فرمائی گئی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم جنت کے ان خیالوں میں اپنی زندگی گزار سکیں، اور جنت کی خواہش ہمارے دل میں اتنی رچ بس جائے کہ ہم اسی کی امید پر اپنے دنیا کے تمام کاموں کو ترتیب دیں، اور اسی کے لیے ہماری تمام جد و جہد ہو، اور دنیا کے سارے کام بھی ہم اسی سمت میں کریں جس سمت میں، یعنی جنت کی جو سمت ہے، جو ڈائریکشن ہے، جو وہاں ہمیں بڑے انعامات کا مستحق بنا سکتی ہے، وہی دنیا میں ہماری ترجیحات بن جائیں. یہ اسی وقت ممکن ہے جب جنت کی شدید خواہش ہمارے دلوں کے اندر بس جائے اور ہر وقت رہے، اور اس کو تازہ. دیکھیں ہم سب انسان ہیں، ہم سب غافل ہو جاتے ہیں، تو اس جنت کی خواہش اور تڑپ کو اپنے اندر زندہ رکھنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز چاہیے، ہمیں کوئی ایسی مجلسیں چاہیے، ہمیں قرآن کی مجلسیں چاہیے، ہمیں اچھی صحبتیں چاہیے جہاں پر ان چیزوں کا ذکر ہو. پھر یہ کہ ہمیں وہ ماحول چاہیے پورا کا پورا جہاں پہ لوگ دنیا کی طرف نہ بھاگ رہے ہوں، بلکہ جہاں پہ لوگ جنت کی تڑپ میں بھاگتے ہوں اور انہیں اسی کی فکر لگی ہوئی ہو. تو انسان کے اوپر جو باہر کا ماحول ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. تو ہمیں وہ اجتماعی ماحول ضرور اپنے ارد گرد پیدا کرنا ہے کہ جس میں ہم دوسروں کے لیے تقویت کا باعث بنے اور دوسرے ہمارے لیے تقویت کا باعث بنے. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، یہ بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نہ آخرت میں برابر ہوں گے اور نہ ہی دنیا میں یہ برابر ہو سکتے ہیں، ان کے عمل ایک جیسے نہیں ہو سکتے. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں. نزلن کے بارے میں بار بار آتا ہے نا قرآن میں یہ لفظ نزلن، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ والی میزبانی ہوتی ہے یا جس میں کہ انسان یعنی جاتے ساتھ جو انسان کی ضیافت کی جاتی ہے، یعنی بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہے نا. شروع میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ مہمان کو سیدھا ڈائننگ ٹیبل پر لے آئیں، پہلے آپ اس کی ہلکی پھلکی ضیافت کرتے ہیں. تو وہ جو آتے ساتھ جو استقبال اور پہلی ضیافت ہوگی وہ بھی اتنی شاندار ہوگی، تو آگے اللہ کے انعامات کا تصور انسان نہیں کر سکتا. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ،
اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون. جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں. اب یہ دنیا میں جو چھوٹے عذاب العذاب الادنا جو ہمیں ملتے ہیں اس کا مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں. کوئی آزمائش آ جاتی ہے مال کی طرف سے، صحت کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے. لیکن اگر کوئی آزمائش آ جائے تو ہم دیکھیں کہ وہ ہمیں اللہ سے خدا نہ خواستہ اور دور تو نہیں کر رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان پلٹ آئے، بڑے عذاب سے بچ جائے. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون. اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے منہ پھیر لے. ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا. یعنی یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہے کہ دنیا میں ایسا واقعہ ہو رہا ہے کہ آسمانوں سے کوئی کتاب نازل ہو رہی ہے. سب جانتے ہیں، مکہ کے لوگ بھی جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ایک پیغمبر تھے، ان کے اوپر بھی تورات نازل ہوئی ہے اور تورات کو پڑھنے والے دنیا میں ان کے بہت سے لوگ آس پاس تھے. انجیل کا انہیں پتہ تھا، اس سے پہلے کے صحیفوں کا انہیں پتہ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کوئی نیا واقعہ تو نہیں ہے کہ جس پہ آپ اتنے حیران ہو رہے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور جب انہوں نے صبر کیا، یعنی بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. اس کا مطلب ایک تو یہ اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل پر ایسا ٹائم پیریڈ بھی آیا تھا کہ جب وہ اللہ کی آیات پر ان کا یقین تھا اور انہوں نے اللہ کے راستے میں صبر کیا اور تکلیفیں اٹھائیں. تو اس کے بعد اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس کے بعد ان کو اللہ نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. یعنی رہنمائی کرنے والے پیشوا اور امام اور لیڈرز اور حکمران اللہ تعالیٰ کب عطا فرماتے ہیں؟ جب قوم صبر کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرتی ہے اور اللہ کی آیات کے اوپر قائم رہتی ہے. تو ہمارے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اگرچہ اس وقت اللہ کی آیات کے اوپر قائم رہنا بڑا مشکل ہے، لیکن ہم اپنے طور پر چھوٹے چھوٹے اپنے خاندانوں کے اندر، اپنے آس پاس ایسا ماحول بنائیں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندانوں، اپنے محلوں کے اندر، کہ جہاں پر اللہ کی آیات کا ذکر ہو، اللہ کی آیات کو بلند کرنے کا، اس کی آیات کو نافذ کرنے کی بات ہو، ان آیات کو سیکھنے اور سکھانے کا ماحول ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران بھی دے گا جو خود بھی ہدایت یافتہ ہوں گے اور اپنی قوم کو بھی ہدایت کے رستے پر لے کر آئیں گے. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد یعنی بنی اسرائیل کے درمیان ظاہر بہت سی باتوں پہ اختلاف ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ان باتوں کا فیصلہ قیامت کے روز ہی ہوگا، اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے بنی اسرائیل کو دینا تھا حق، وہ اللہ تعالیٰ دے چکے. اس کے باوجود اگر ان کے پاس ان کے اندر اختلاف ہے بہت سی بنیادی باتوں کے اندر، تو اس کا فیصلہ قیامت کے روز ہی ہوگا. وَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ. اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. یعنی ہم نے پڑھا کہ یہ ساری جو ہے وہ کچھ شمال میں اور جنوب میں مکہ کے یہ ساری بستیاں تھیں جن سے گزرا کرتے تھے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون. اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں. تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟
یعنی کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اب یہاں پر بڑا خوبصورت جو ایک افلا یسمعون اور افلا یبصرون کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں کہا تاریخ کی طرف اشارہ کیا. تو تاریخ کو ظاہر انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، بلکہ وہ خبریں ہوتی ہیں جو ہم سنتے ہیں، چاہے ہم سنیں یا ہم کتابوں میں پڑھیں، بہرحال وہ دوسروں کی بتائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، ہم خود ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ کیا سنتے نہیں ہیں. اور دوسری چیز جو اللہ نے کہا کہ آثار کائنات، تو وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. تو ایک علم وہ ہے جو ہم گزشتہ اقوام کے بارے میں حاصل کرتے ہیں، اور دوسرا علم وہ ہے جو ہم اپنے خود مشاہدے سے حاصل کرتے ہیں. ان دونوں علوم کا مقصد یہ ہے کہ ان دونوں علوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کہا ہے، اپنی آیات. تو بار بار یہ موضوع آ رہا ہے کہ آج کیا ہم تاریخ انسانی کو اللہ کی آیات کے طور پر پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، کہ آج کیا ہم سائنس کو جو اللہ کی آیات ہے، اللہ کی زمین اور اس کی کائنات ہے، اس کی تخلیقات ہیں ساری، تو کیا ہم ان کو اللہ کی آیات کے طور پر پڑھتے اور پڑھاتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی وہ عذاب کب آئے گا جس کی آپ بات کر رہے ہیں. قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی. یعنی یہاں پہ یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ قیامت کا دن ان سے مراد ہے. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ. اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں. یعنی وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی انتظار کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قیامت کا دن یا تاریخ انہیں بتا سکیں، نہ وہ قیامت کو اس کے وقت سے پہلے لانے پر قادر ہیں. تو انسانوں نے تو چاہے وہ مومن ہو یا کفار ہو، ان دونوں نے اللہ کے فیصلے کے وقت کا انتظار ہی کرنا ہے. تو اللہ کے آگے سب بے بس ہیں، اللہ کے غیب کے آگے کسی کی بھی جو ہے وہ نہیں چل سکتی. تو یہ وہ مختصر سی سورہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں توحید اور آخرت کے دلائل بھی دکھائے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مومن اور فاسق کے درمیان فرق اور مومنین کی بڑی مختصر طور پہ چند ایک خوبصورت قسم کی ان کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرما دی کہ وہ کس طرح راتوں کو اٹھتے ہیں، اور کس طرح وہ اپنے دیے ہوئے رزق میں سے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور کس طرح سے وہ اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. تو یہی اس سورہ کا خلاصہ ہے. اب سورۃ الاحزاب شروع کرتے ہیں. سورۃ الاحزاب ایک بہت ہی کہنا چاہیے کہ اہم سورہ، اور بہت ہی کہنا چاہیے کہ مشکل اور بھاری اور بہت عظیم سورہ ہے، جس کو سمجھنا، پڑھنا اور پڑھانا بہت مشکل کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دیں. سورۃ الاحزاب کا جو زمانہ نزول ہے، اب ہم نے وہ پورا گروپ جو تھا مکی صورتوں کا وہ کمپلیٹ کر لیا، یعنی پوری 8 مکی صورتیں یہاں پر مکمل ہو گئی، اور ان 8 مکی صورتوں کے بعد یہ ایک مدنی سورہ آ رہی ہے. اس کے بعد پھر مکی صورتیں شروع ہو جائیں گی. تو یہ مدنی سورہ ہے، اور اس کا زمانہ نزول جس طرح کہ ہمیں پتہ ہے کہ مدنی صورتوں کا جو زمانہ نزول ہے نا بالکل فکس ہوتا ہے، یعنی اسپیسیفکلی آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ اکثر صورتیں کسی نہ کسی واقعے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو چونکہ ہمیں واقعات جو ہے تاریخ سے پتہ ہوتے ہیں، اس لیے مدنی صورتوں کو بہت آرام سے جو ہے وہ بتایا جا سکتا ہے کہ کس موقع پہ نازل ہوئی. لیکن مکی صورتوں کے اندر یہ نہیں ہے، ان کے صرف اسی لیے بڑے بڑے 3 یا 4 گروپس بنا لیے گئے کہ اس عرصے میں کے دوران آس پاس کہیں یہ سورہ نازل ہوئی ہے. بالکل آپ اس کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے اس کے نزول کا زمانہ. تو یہ سورۃ الاحزاب بھی چونکہ مدنی ہے، بالکل واضح طور پر اس کا جو زمانہ نزول ہے 5 ہجری متعین ہوتا ہے، اس لیے کہ 5 ہجری کے اندر وہ تینوں واقعات پیش آئے، یعنی غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح. یہ تینوں واقعات اس سورہ کے اندر زیر بحث آئے ہیں، ان پر بات کی گئی ہے، اور یہ تینوں واقعات بالکل ایک تسلسل کے ساتھ رونما ہوئے تھے شوال سے لے کر تقریباً ذیقعد، یعنی 2-2.5 ماہ کے عرصے کے اندر 5 ہجری میں. تو اس لیے پتہ چل جاتا ہے کہ سورہ جو ہے 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے. اس کا جو کتابی ربط ہے وہ یہ کہ مکی صورتوں کا ایک طویل سلسلہ ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد یہ اکیلی مدنی سورہ ہے، بالکل سورہ نور کا جوڑا. اپنے جو اس کی ترتیب ہے مصحف کے اندر جس طرح اس کو رکھا گیا اس کے حوالے سے بھی، اور موضوع کے حوالے سے بھی بالکل سورہ نور کی طرح ہے. سورہ نور بھی اسی طرح تھی کہ پوری 14 مکی صورتوں کے بعد ایک مدنی سورہ، اور یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ پوری 8 مسلسل مکی صورتوں کے بعد صرف ایک مدنی سورہ. اور سورہ نور اور سورۃ الاحزاب
یہ دونوں موضوع کے اعتبار سے بھی ایک دوسرے کا جوڑا ہے۔ اچھا، مضامین میں عام طور پر یوں دیکھا جاتا ہے سورۃ الاحزاب کو کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں کہ خواتین کے حوالے سے احکام ہیں یا پردے کے احکام ہیں، لیکن میں نے تو جب بھی اس سورہ کو پڑھا ہے مجھے یہی لگا کہ اصل جو اس سورہ کا محور ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی لیے اس سورہ کو پڑھنا پڑھانا بہت مشکل اور کہنا چاہیے کہ بہت ہی بھاری کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ یعنی اس سورہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مستقل جس چیز کو ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں مختلف پہلوؤں سے۔ یہ وہ سورہ جس کے اندر وہ آیت آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کے طور پر سامنے لایا گیا ہے۔ یہی وہ سورہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور یہی وہ سورہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شان بیان کی گئی ہے، اور شان رسالت دو طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کا اور فرشتے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور پھر مومنوں کو حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ رسالت کی شان ہے۔ اور دوسری رسالت کی شان اس انداز سے منفی انداز سے جو بیان کی گئی کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم لعن اللہ، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں، یعنی ایک طرف درود السلام سے رسالت کی شان بلند کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے سے کے والے کو، یا آپ کی کہہ لیں کسی بھی طرح اذیت جس میں توہین بھی شامل ہے رسالت کی، اس سے اس کے ذریعے سے شان رسالت کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ، یعنی اس پوری سورہ کا محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اچھا، جو اس کے اندر عام طور پہ جس کو غالب سمجھا جاتا ہے موضوع کہ آئلی، معاشرتی اور سماجی قوانین دیے گئے ہیں خواتین کے حوالے سے، تو ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ الگ سے نہیں دیے گئے، بلکہ ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کو محور بنا کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر پردے کا حکم بھی دیا گیا ہے، حجاب کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کیا گیا ہے۔ کوئی سماجی حکم بھی دیا گیا ہے، کوئی معاشرتی تعلیم دی گئی ہے خواتین کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جوڑ کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے آپ اس سورہ کو کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر اس کے علاوہ جو تیسرا واقعہ، یعنی جس کے جو اس میں پس منظر میں جو چیز چل رہی ہے، وہ ظاہر ہے کہ دو بڑے غزوات ہیں جو ایک دوسرے سے متصل، یعنی فوراً ایک اسی دن ایک جیسا غزوہ جس دن ختم ہوا تھا، آپ سمجھے کہ اسی دن دوسرا غزوہ شروع ہوا، احزاب اور قریظہ۔ تو اس لیے چونکہ بہت شدید قسم کے غزوات تھے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایمان اور آزمائش کا جو موضوع ہم نے پیچھے پڑھا ہے پیچھے مکی صورتوں کے اندر، تو اس سورہ کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ اس کا بالکل ایک جیتا جاگتا نقشہ سامنے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے سورۃ العنکبوت میں آزمائش کے بارے میں پڑھا، اس کے بعد ہم مسلسل آزمائش کے بارے میں پڑھا، تو اب اس سورہ میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ غزوات کی شکل میں وہ ایمان اور آزمائش کا لازم و ملزوم ہونا بالکل ایک منظر اس کا کھینچ دیا گیا ہے۔ بالکل وہ سین آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ یہ اب پریکٹیکلی یہ ہے ایمان، اور ایمان کا ثبوت جو ہے وہ آزمائشوں کے اندر ہی ملا کرتا ہے۔ گھر بیٹھ کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے ایمان کا کوئی ثبوت جو ہے وہ نہیں مل سکتا۔ کلیدی الفاظ اس کے کون سے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو میں سمجھتی ہوں کہ جو کہ پورا اس سورہ کا جو مرکزی محور ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، خاص طور پہ دو پہلوؤں سے انہیں نمایاں کیا گیا، ایک اسوۃ حسنہ کے طور پہ اور دوسرا خاتم النبیین کے طور پہ، کیونکہ یہی وہ دو چیزیں ہیں، یہی وہ دو تقاضے ہیں کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل جو بنا کر دکھایا گیا، اس کا مطلب ہے کہ ہر زندگی کے تمام معاملات میں آپ رول ماڈل ہیں۔ اسی لیے اس سورہ کے اندر جنگ سے لے کے بالکل گھریلو زندگی تک ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل دکھایا گیا ہے۔ اور دوسری چیز خاتم النبیین، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا، تو جو کچھ بھی شریعت مکمل ہونی ہے، جو بھی جاہلی رسوم و رواج کا خاتمہ ہونا تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذریعے ہی ہونا تھا۔ تو یہ وہ دو اصل چیزیں ہیں جو اس سورہ کے مضمون کا تعین کرتی ہیں۔ اب تھوڑا سا چونکہ سورہ بہت زیادہ اس کا ایک بہت بڑا تاریخی پس منظر ہے، تو اس لیے میں کوشش کروں گی آپ کو مختصر طور پر بتا دوں۔ ہم نے آپ اصل میں ہم بہت پیچھے رہ گئے نا، ہم نے جو سورہ بقرہ سے لے کے پورا المائدہ تک پڑھا تھا، تو پوری ہم ایک تاریخ پڑھ رہے تھے نا، یعنی آل عمران میں ہم نے دیکھا تھا کہ بدر اور احد دونوں کی بات تھی، پھر اس کے بعد یعنی مائدہ کے اندر صلح حدیبیہ کی بات آ گئی تھی، لیکن اس کے دوران ہی یہ سورہ کہیں نازل ہوئی ہے، یعنی
وہ تو آگے تک تھی نا، لیکن یہ سورہ اس کا مطلب ہے 5 ہجری اسی دوران نازل ہوئی ہے، اس کے درمیان کہیں. تو اس سورہ کا جو پس منظر ہے وہ غزوہ احد کے بعد کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، غزوہ احد میں کیا ہوا تھا کہ کفار کو مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے، یعنی ایک سمجھ لیں کہ کسی قدر مسلمانوں کے اوپر ایک فتح کی حاصل ہو گئی تھی، یا بہت واضح فتح نہیں بھی تھی، تو مسلمان بہرحال ایک شکست سے دوچار ہوئے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ ہر طرف سے کفار کی جو آس پاس کے یہودی قبائل تھے ان سب کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں کہ ٹھیک ہے ایک مرتبہ بدر میں شکست دے دی تو کون سی بڑی بات ہو گئی، احد میں تو ہم ان کو مطلب وہ ہمیں نہیں ہرا سکے. تو چونکہ ان کی ہمتیں پھر بڑھ گئی تھیں تو اس کے بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے. یعنی 2 ماہ بعد ہی، احد کے ابھی 2 ماہ بعد ہی کیا ہوا تھا کہ نجد کی ایک قبیلہ تھا، نجد میں ایک قبیلہ تھا بنی اسد، اس نے مدینہ پر چھاپا مارنے کی تیاریاں کی، جن کی سرکوبی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ روانہ کیا حضرت ابو سلمہ کی سربراہی میں. اس کے بعد فوراً بعد عدل القارہ، یہ 2 اور قبائل تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مبلغین ہمیں دیں، اور مبلغین جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیے تو راستے میں ہی انہوں نے 6 میں سے 4 مبلغین کو شہید کر دیا اور باقی 2 کو مکہ لے جا کر فروخت کر دیا. اس کے بعد بنی عامر کی درخواست پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف 70 انصاری صحابہ پر مشتمل تبلیغی وفد بھیجا. خود درخواست کی کہ ہمیں تبلیغ کے لیے، ہمیں دین سکھانے کے لیے صحابہ کرام بھیجیں. اور جب ان کو دیا گیا تو بئر معونہ، یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ اس کے قریب اس مقام پر ان سب کو شہید کر دیا گیا. یعنی تصور کریں ذرا کہ مسلمانوں کی زندگی کیسی تھی. یعنی پے در پے ایک ایک مہینے دنوں کے بعد ایک کے بعد ایک واقعہ ہو رہا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ اسلام شاید یہ ہے کہ بس ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی جائے. اگر یہی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مسجد نبوی کی زندگی کافی تھی، اصحاب صفہ کا چبوترا کافی تھا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو شریعت بھی بالکل جنگ کے میدانوں کے اندر آ رہی ہے. جو سماجی، معاشرتی، گھریلو، آئلی، خاندانی احکام ہیں وہ بھی بالکل میدان، ایک طرف جنگ چل رہی ہے اور اس کے بیچوں بیچ وہ احکام آ رہے ہیں. تو ذرا تصور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کی زندگی آخر ہوتی کس طرح کی تھی. مستقل خطرات، مستقل جانیں، مال، سب کچھ اللہ کی راہ میں بالکل ایسے جسے کہتے ہیں نا جان ہتھیلی پہ لے کے پھرنا، بالکل وہی والی سچویشن کہ یوں ہتھیلی کے اوپر جان لے کے پھر رہے ہوتے تھے. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے فوراً بعد بنی النضیر، جو یہ مکہ کی مدینہ کے اندر جو یہودی قبیلہ تھا، یعنی یہ تو باہر ہے نا، یہ عدل، قارہ، بنی عامر اور یہ بنی اسد، یہ تو باہر ہیں، لیکن بنی النضیر جو یہودی قبیلہ تھا یہ مدینہ کے اندر تھا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا، یعنی بر وقت پتہ چل گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی سرکوبی کے لیے یعنی ان کے خلاف کارروائی کی. آپ آگے پڑھیں گے. اس کے بعد کیا ہو کہ بنو ثعلبہ، بنو محارب، یعنی نے مدینے پر حملے کی تیاریاں کی، جس کو روکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. یعنی یہ سارے واقعات کتنے عرصے میں ہوئے؟ 7-8 ماہ کے عرصے میں یہ سب واقعات رونما ہوئے. آپ اندازہ ایک کر لیں کہ کیسی زندگی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان سب سازشوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور مقابلہ کیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام کو جو قوت ملی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے پلیٹ میں رکھ کے دے دی ہے. یہ ان قربانیوں کے ذریعے سے ایک اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر کو بھی یہ ساری جو کامیابیاں نصیب ہوئی فتح مکہ کی صورت میں، اور اس کے بعد اسلام کا غلبہ مکہ سے باہر، یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ صرف سٹیج پہ کھڑے ہو کے یا ممبر اور محراب میں کھڑے ہو کے تقریریں کرنے سے حاصل ہو گیا. یہ تو برسر زمین، گراؤنڈ کے اوپر، ٹھیک ہے، آپ کو لڑائی لڑنی پڑتی ہے. اس لیے کہ نظریات تو کتابوں میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بہت اہمیت ہے کہ آپ جب تک کتابیں یا نظریات نہیں سمجھائیں گے لوگوں کو، جب لوگوں کے دل و دماغ میں نظریہ بیٹھے گا نہیں تو وہ اس کام کے لیے جان و مال دینے کے لیے تیار کیسے ہوں گے. وہ اپنی ایک ضرورت ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں اور آپ لوگوں کو اس نظریہ سمجھائیں، لیکن اکیلا دعوت و تبلیغ کافی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دعوت و تبلیغ کریں اور اچانک فرشتے اترے اور محلات سے اللہ کے جو کہنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے احکام نافذ نہیں کر رہے ان کو ان کے محلات سے اٹھا کے اور درس و تبلیغ کرنے والوں کو، درس و تدریس کرنے والوں کو، قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کو جا کے ان کے محلات میں بٹھا دیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. تو یہ تو آپ کو برسر زمین ایک جنگ ہوتی ہے، اور یہ جنگ جو ہوتی ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور ہر وقت اور ہر زمانے اور ہر طرح کے حالات میں اس کی شکلیں بدل سکتی ہیں، لیکن وہ جہاد ہمیشہ جاری رہے گا. اچھا، اب دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیڈرشپ تھی وہ کتنی یعنی ایسے سخت حالات کے اندر انسان ظاہر ہے ڈگمگا جاتے ہیں، اس کے قدم، اس کے حوصلے پس جاتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں ہے،
معاشی مقاطع بائیکاٹ کیا ہوا ہے آس پاس کے سارے قبائل نے مدینے کا، اور ان کو تجارت بند کی ہوئی ہے، اور مطلب بہت مشکل حالات ہیں. لیکن ان حالات کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہر اللہ کے رسول تھے، ان کی قیادت میں جو ایک کام کر رہی تھی جو تحریک، وہ ظاہر ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بصیرت تھی کہ انہوں نے کس طرح سے یعنی ایسے اقدامات کیے کہ اس کمزوری کو پھر قوت میں بدل دیا. کیسے ان کا بھرپور مقابلہ کیا ان ساری سازشوں کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں، اچھا سب سے پہلے تو دیکھیں کب کیا تھا، ہم نے احد کے بعد سے بات شروع کی ہے نا. آپ کو وہ یاد ہوگا ہم جب سورہ آل عمران میں غزوہ احد پڑھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ کفار ابو سفیان نے، یعنی سوری خالد بن ولید نے پلٹ کے حملہ کیا، اور مسلمانوں کو جو کچھ ہوا اس میدان میں اس وقت تتر بتر ہو گئی مسلمانوں کی فوج، اور لیکن وہ چلے گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا فوراً وہ بھانپ گئے کہ ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے تو جیتی ہوئی جنگ کو ہم نے ایک طرح سے ادھورا چھوڑ دیا ہے، اور ہم جب جیت گئے تھے تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم مسلمانوں کی اچھی طرح قوت کا خاتمہ کر دیتے، خوب ان کے گردنیں کاٹتے اور ان کا مال لوٹ کے ہمیں آنا چاہیے تھا، اور غلام بنا کے. ہم تو ایسے ہی آ گئے، اور پتہ نہیں اس وقت انہیں کیا ہوا اللہ کی طرف سے کہ وہ تھوڑا سا آ کے میدان میں انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ہلہ بولا، اور جب وہ تتر بتر ہو گئے تو وہ خود بھاگ گئے واپس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ ان کو احساس ہوگا کہ یہ اپنی فتح کو مکمل کیے بغیر چلے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پلٹ کر آئیں. اور اس وقت ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم فوراً ان کا پیچھا کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ ہم اگر ہم نے بظاہر تھوڑا سا ہم تتر بتر ہوئی ہے ہماری فوج، لیکن ہم نے ذہنی طور پر شکست قبول نہیں کی، ہم اب بھی تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہیں. اور اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا کہ کہا کہ آؤ ہم ان کا پیچھا کریں گے. اور بڑا مشکل وقت ہے نا جب وہ آیت نازل کی، کچھ لوگوں نے کہا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ بہت تھوڑے سے صحابہ کرام تھے جو یعنی ایسی حالت میں کہ جب اگلے ہی دن بہت سے شہید ہو چکے تھے، مسلمانوں کے اوپر ایک دلوں کے اندر غم تھا، ایک شکست خوردگی کی وجہ سے مایوسی کی کیفیت طاری تھی. اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپیل کی کہ آؤ میرے ساتھ، تو بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان پہ، یعنی اتنا ان کا ایمان مضبوط تھا کہ وہ گئے. اور حمراء الاسد کے مقام پر واقعی یہ ہوا کہ وہ لوگ راستے میں رک چکے تھے، اور ان کا ارادہ اور نیت یہی تھی کہ ہم پھر پلٹ کر آئیں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو بالکل بھی یعنی غافل نہیں ہے، وہ تو پھر ہمارے پیچھے آ گئے ہیں، تو پھر وہ وہاں سے بھاگ گئے. تو ایک تو وہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوابی کارروائی تھی وہ اگلے ہی دن سے شروع ہو گئی تھی. یہ نہیں تھا کہ اچھا ابھی تو سوچیں گے، ابھی تو پلان بنائیں گے، ہے نا، ابھی تو پہلے شکست کی مایوسیاں دور ہوں گی. اگلے ہی دن اقدام کر دیا احد کے. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل وہ ساری چیزیں ہوتی رہیں کہ شوال 4 ہجری میں ابو سفیان، اچھا مسلسل یہ ساری چیزوں کا جو میں نے اوپر ذکر کی، بنی اسد نے کیا تو اس کے لیے بھی کارروائی کی، عدل القارہ کی، پھر یہ ساری چیزیں جو ہوتی رہی ان کے لیے بنی النضیر نے جب یہ کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کر دیا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، محاصرہ کر لیا تھا، اور ان کو خیبر یعنی ان کو کہا تھا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. پھر ان لوگوں نے اپنے بہت تھوڑا سا سامان لے کر انہوں نے مدینہ کو چھوڑ دیا تھا، اور ان کے سارے کھیت اور ان کی بستیاں اور ان کے گھر مکانات ساری املاک پہ مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور وہ یہاں مدینہ چھوڑ کے خیبر چلے گئے تھے. تو ان کے خلاف بھی کارروائی کی. اس کے بعد جو احد سے جاتے جاتے ابو سفیان نے چیلنج کر دیا تھا کہ اگلے سال بدر کے مقام پہ ہم پھر ملیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وہی کیا کہ عین اسی ٹائم پر وہ بدر کے مقام پہ 1500 کا لشکر لے کر پہنچ گئے. اور وہ تو اپنی اس میں تھا کہ ہم نے تو ایک دفعہ شکست دے دی، اب تو ان کی ہمت نہیں ہوگی آنے کی. تو اس کو جب ابو سفیان کو پتہ چلا تو اس نے میدان میں آنے کی ہمت ہی نہیں کی. تو اس سے مسلمانوں کی دھاک پھر سے بیٹھ گئی. اور پھر اس کے بعد ایک اور کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا کہ اقدامی کارروائی، یعنی یہ تو جوابی کارروائیاں تھیں، پھر اقدامی کارروائی جو کی کہ وہ تجارتی شاہراہ جو تھی وہ اس کو کچھ قبائل نے غیر محفوظ بنا دیا تھا اور لوٹ مار کیا کرتے تھے، صرف یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں، یعنی عام طور پہ ڈاکہ زنی اور اس طرح سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارتی شاہراہ کو غیر محفوظ بنانے والے قبائل کے خلاف شوال 5 ہجری میں جو ہے وہ 1000 صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی کی. تو یہ ایک طرح سے اقدامی کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اچھا یعنی مسلمان جو ہیں اگر احد کی جو صورتحال تھی اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ یہ شکست کھا گئے ہوں، بلکہ ان کی قوت تو پہلے سے بڑھ رہی ہے. تو یہ وہ چیز تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب سورہ شروع ہوگی انشاءاللہ ہم باقی جو واقعات ہیں، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد جو ہوا وہ یہ تھا کہ اب انہیں سمجھ آ گئی کہ اب ہم اکیلے ان کو شکست نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، نہیں سارے قبائل نے دیکھ لیا کہ ہم سب نے کارروائی کی کوشش کی لیکن ہم اکیلے شکست نہیں دے سکتے، خاص طور پر جب اگلے سال 4 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پہ وعدے کے مطابق لشکر لے کر گئے اور ابو سفیان نہیں آیا.
تو اس سے تو یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ اب کسی بھی قبیلے کے اندر اکیلے مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ جو بنی النضیر تھے، جن کو مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا مدینہ سے، ان کی جو کارروائیاں تھیں اور جو انہوں نے سازش کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کی وجہ سے تو انہوں نے پھر ایسا کیا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک تحریک شروع کی اور سارے قبائل کو جمع کرنا شروع کیا، یعنی بنی غطفان تھے، پھر ادھر سے مکہ کے لوگوں کو، پھر یہودی قبائل کو، سارے مشرکین اور یہود قبائل کو کے پاس وہ گئے اپنی سفارت لے کر، اور سفارت کاری کے ذریعے سے انہوں نے کہا کہ اب یہ اکیلے کسی ایک قبیلے کا مسئلہ نہیں ہے، معاملہ نہیں ہے، تو اب ہم اکٹھے ہو کے ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ اسی لیے اس جنگ کو اس احزاب کہا جاتا ہے۔ حزب کا مطلب ہوتا ہے لشکر، اور احزاب اس کی جمع، یعنی سارے لشکر جب مل کے آ گئے اور سب نے ایکا کر لیا، سب اکٹھے ہو کر آ گئے، تو اس جنگ کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت پھر کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے ان کے ہر علاقے میں، راستے میں، ہر طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے موجود تھے، ان کے خیر خواہ موجود تھے، مخبر ہر جگہ ہوتے تھے، اور وہ ہر پل کی ان کو خبر ہوتی تھی کہ کیا مومنی کفار کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ تو جیسے ہی علم ہوا کہ اس طرح کی کوئی سچویشن بن رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی صحابہ کرام سے۔ وہاں پھر وہی والا واقعہ جو مشہور ہے کہ حضرت سلمان فارسی جو فارس سے تعلق رکھتے تھے، وہاں کا یہ جنگ کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ خندق کھودنا، تو ان کو پتا تھا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، یعنی 10,000 کا لشکر آیا تھا، اور یہاں مدینہ کے اندر جو جنگ کرنے والے مرد تھے وہ صرف 3,000 تھے، تو 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، تو پھر وہ خندق والی جو حکمت عملی تھی اس کو اختیار کیا گیا، اور صرف 6 دن کے اندر دن رات لگا کے مدینہ کے 2 طرف، یعنی ایک طرف اطراف میں جو ہے خندق کھودی گئی، اور یہ جو لشکر آئے تھے یہ 2 طرف سے آئے تھے، یعنی شمال اور جنوب سے، ایک طرف سے مکہ کے مشرکین آئے تھے، دوسری طرف سے خیبر اور ان علاقوں کی طرف سے جو یہود قبائل تھے وہ آئے تھے، تو یعنی ہر طرف سے امڑ آئے تھے، اور پھر وہ جو کامیابی اللہ نے اس طرح سے عطا کی کہ بہت لمبا محاصرہ ہو گیا، وہ اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور پھر درمیان میں ایک اور اہم واقعہ جو ہوا کہ جب انہیں پتہ چلا، کافی دن گزر گئے محاصرے کو، ان کی ہمتیں ٹوٹنے لگی، تو انہیں لگا کہ اس طرح تو معاملہ نہیں چلے گا، تو پھر اس وقت انہوں نے جو اندر ایک قبیلہ رہ گیا تھا بنو قریظہ، مدینہ کے اندر ایک ہی یہودی قبیلہ رہ گیا تھا جنوب کی طرف، اور ان کے ساتھ مسلمانوں کے ظاہر معاہدہ تھا کہ کوئی بھی دشمن حملہ کرے گا تو وہ ساتھ نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے ان کو ورغلایا، اس سے پہلے بھی وہ اپنے معاہدے کو توڑ چکے تھے کئی بار، تو ان مشرکی نے ان کو ابھارا کہ آپ اندر سے حملہ کریں اور ہم باہر سے کریں گے۔ تو ایک ٹائم ایسا آ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہم پڑھیں گے کہ ایک یہ خبر پھیل گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا کہ خبر لیں کہ واقعی بنو قریظہ معاہدہ توڑنے پہ اور پیچھے کی طرف سے ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پتہ چلا کہ ہاں واقعی انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہم اپنا عہد توڑ رہے ہیں۔ تو یہ خبر جو ہے جب مدینہ میں پھیل گئی تو ظاہر ہے کہ مسلمان بہت سخت پریشان ہوئے، اس لیے کہ ان کے گھر بار اکیلے تھے، وہ سب خود جو ہے بارڈر پر آ چکے تھے مرد، اور پیچھے گھروں کے اندر عورتیں اور بچے تھے، اور بالکل غیر محفوظ تھے بنو قریظہ کے ہاتھوں۔ تو یہ سچویشن اتنی خطرناک ہو گئی تھی کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں، اور بنو غطفان جو کہ حملہ آور قبائل میں سے ایک قبیلہ تھا، ان کے ساتھ مذاکرات کیے کہ آپ مدینہ کی پیداوار کا کچھ حصہ لے لیں اور آپ چلے جائیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت اس حالت تک پہنچ گئے کہ انہیں لگا کہ اب میں نے ان کی جانیں بچانی ہیں مسلمانوں کی، تو اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ اس موقع پر جو بڑی خوبصورت ان کی جو مذاکرات ہوئے، اس کا ایک حصہ میں آپ کو ضرور پڑھ کے سناؤں گی کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سرداروں سے آپ نے ان شرائط صلح کے متعلق مشورہ دیا، اس لیے کہ زیادہ معاملہ انصار کا تھا، تو اس وقت جو یعنی سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ، یہ 2 بڑے سردار جو انصاری تھے اور مدینہ کے قبائل کے سردار تھے، ان کا جو جواب تھا وہ آپ ضرور سنیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ ہم ایسا کریں، یعنی کچھ پیداوار پر ہم یعنی کچھ شرائط کر کے کچھ صلح کر لیں اور جنگ جو ہے کسی طرح سے ختم ہو جائے اور یہ ٹل جائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی خواہش ہے کہ ہم ایسا کریں، یا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمارے لیے اسے قبول کرنے کے سوا چارہ نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں بچانے کے لیے تجویز فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں صرف تم لوگوں کو بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سارا عرب متحد ہو کر تم پر پل پڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کو ایک دوسرے سے توڑ دوں۔ اس پر دونوں سرداروں نے بالاتفاق کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خاطر یہ معاہدہ کر رہے ہیں تو اسے ختم کر دیجئے، یہ قبیلے ہم سے اس وقت بھی ایک حبہ خراج کے طور پر کبھی نہ لے سکے تھے جب ہم مشرک تھے، اور اب تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا شرف ہمیں حاصل ہے، کیا اب یہ ہم سے خراج لیں گے؟ ہمارے اور ان کے درمیان اب صرف تلوار ہے، یہاں تک کہ اللہ ہمارا اور ان کا فیصلہ کر دے گا۔ ایسی ثابت قدمی جو ہے نا وہ ہم شاید صرف کتابوں میں ہی پڑھتے ہیں،
یعنی یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ جبکہ بھوک بھی ہو اور جبکہ خوف بھی ہو پیچھے سے حملے کا، اور اس ساری صورتحال کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، صرف تلوار فیصلہ کرے گی۔ اور اسی دوران پھر اللہ کی تائید سے ایک ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ انہی کو حملہ آور قبائل میں سے ایک شخص مسلمان ہو جاتے ہیں، اپنے ایمان ان کا چھپا ہوا ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور نعیم بن مسعود، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے کوئی خدمت لے لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم پھوٹ ڈالو ان دونوں کے درمیان، اور وہ پھر بنی قریظہ کو ایک بات کہتے ہیں اور جا کے حملہ آور قبائل کو دوسری بات کہتے ہیں، اور اس طرح بڑا خوبصورت و دلچسپ واقعہ ہے کہ کس طرح سے ہوا، لیکن ہوا یہ کہ ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، ادھر سے ان کے درمیان پھوٹ پڑی، ایک دوسرے سے وہ بدزن ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک شدید آندھی ایک رات آئی، اور پھر ان کے قدم بالکل اکھڑ گئے۔ جب صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ لشکر وہاں سے جا چکا ہے۔ تو اب ہم اس سورہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ یہ خیال ہے اس تفصیلی پس منظر کے بعد اس کو سمجھنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ بار بار اس سورہ کے اندر آ رہا ہے، آگے بھی آئے گا کہ تم کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو اور پھر اللہ سے ڈرو۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اچھا، وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ اچھا، اب یہ جو شروع ہو رہی ہے سورہ، یہ جو تاریخی تسلسل کے اعتبار سے 3 واقعات اس سورہ کے اندر ہے نا۔ پہلا غزوہ احزاب جو میں نے آپ کو بتا دیا، اب جیسے ہی وہ احزاب چلے گئے تو اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ آپ قریظہ والوں کے ساتھ اب معاملہ کریں، یعنی جنہوں نے پیچھے مدینہ کے اندر جو تھا اور جنہوں نے اس وقت اینڈ ٹائم پر کہا تھا کہ ہم پیچھے سے حملہ کریں گے معاہدہ توڑ کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے ہتھیار نہیں کھولو گے جب تک کہ عصر کی نماز، ہتھیار نہ کھولو اور عصر کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھو گے جب تک ہم بنو قریظہ کے محلے میں نہ پہنچ جائیں، ان کے علاقے میں نہ پہنچ جائیں۔ آپ سوچیں کہ پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا کہ مسلمانوں نے پہلے خندق کھودی تھی، اور یہ وہ واقعہ تھا جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ خندق کھودنے کا وہ مشکل وقت صرف 6 دن اور رات میں اتنی بڑی خندق، اور یہ وہ وقت ہے جب کہ ایک صحابی نے اپنے پیٹ پر پتھر دکھایا تھا بھوک کی وجہ سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تھا کہ 2 پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ تو اس موقع پہ آپ دیکھیں کہ ابھی اس کے بعد ایک طویل محاصرہ، یعنی اور پھر محاصرہ بھی ایسا آپ دیکھیں کہ جس میں صرف یعنی ٹھیک ہے اس طرح تو دو بدو لڑائی نہیں تھی، لیکن جو ذہنی طور پر جو آپ سوچیں کہ کتنی شدید اس سے گزر رہے تھے مسلمان، عدم اطمینان کے خوف سے گزر رہے تھے، اتنا لمبا خوف کہ اپنے بیوی بچوں کا پیچھے سے خوف تھا کہ بنو قریظہ حملہ کر دیں گے اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑائی کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ مسلمانوں نے اتنا طویل ایک وہ گزارا تھا، اور ابھی محاصرہ ختم ہوا 1 مہینے کے بعد، اور اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فوراً اپنے ہتھیار نہیں اتارنے، اسی طرح فوراً بنو قریظہ کے ساتھ جنگ شروع کرنی ہے۔ تو یہ ایسا واقعہ ہے کہ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام کیسے یعنی ایک فرد سے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ اسلام ابتدا کے 13 سالوں میں 1000 تک بھی مسلمان نہیں تھے، اتنی تھوڑی تعداد میں 200 300 400 مسلمانوں کے ساتھ، چھوٹی سی جماعت کے ساتھ کیسے اتنے بڑے بڑے مارکے اور کیسے اتنی بڑی بڑی فتوحات اور پورا عرب مسخر ہو جانا۔ تو یہ باتیں اصل راز یہ راز ہے جو کہ ہمیں ان جہاد کی صورتوں میں نظر آتا ہے۔ یہ وہ راز ہے کہ ایسے بیٹھے بٹھائے فتوحات یا عزت جو ہے وہ دنیا میں نہیں ملا کرتی۔ عزت کے لیے اور اپنی ایک کہنا چاہیے کہ اپنی برتری قائم کرنا، اپنی سے مرادی کہ اللہ کی برتری، اللہ کے نظام کی برتری قائم کرنے کے لیے یہ جدوجہد اور یہ قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ اسی وقت بنو قریظہ کے پاس چلے گئے، اور پھر وہاں پر ان کا ایک طویل محاصرہ، یعنی 25 دن کا پھر ان کا محاصرہ کیا، اور پھر آخر میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت سعد کو ہمارے درمیان آپ حکم بنا دیں۔ ان کو خیال تھا کہ حضرت سعد سے چونکہ ان کے پرانے حلیفانہ تعلقات تھے تو یہ ہمارے حق میں اچھا فیصلہ کریں گے، تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جن قبائل کو ہم نے پہلے جلا وطن کیا، یعنی بنو قینقاع اور بنو النضیر، جن کو پہلے مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تھا، خیبر نکال دیا گیا تھا، انہوں نے ہی یہ سازش کی تھی باہر جا کے کہ انہوں نے سب کو جمع کر کے حملہ کر دیا۔
اب انہوں نے سوچا کہ اب اگر ہم نے پھر ان کو جلا وطن کیا تو یہ بھی یہی کام کریں گے، اس لیے حضرت سعد نے یہ اس وقت وہ کیا، فیصلہ سنایا کہ آپ ان کے مردوں کو، جتنے بھی جنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کو قتل کر دیں، اور ان کے بیوی اور بچوں کو، ان کے عورتوں اور بچوں کو ان کے غلام بنا لیا جائے، ان کے سارے املاک پر قبضہ کر لیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں پر اللہ نے بھی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی محاصرے اور ان شدید ترین جنگی حالات کے دوران کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے کہ جو معاشرتی کیا کہنا چاہیے انقلابات ہیں، یا اسلامی معاشرے کے اندر جو کمزوریاں ہیں اور ان کو جو دور کرنا ہے، اسلامی معاشرے کی مضبوطی، اسلامی معاشرے کی مضبوطی سے متعلق احکام بھی اسی دوران آتے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ فرصت مل جائے، پھر فرصت تو تھی ہی نہیں، ایک کے بعد ایک معرکہ تھا۔ تو اسی دوران کیا ہوا، جب وہ بنی قریظہ کا چل رہا تھا، اسی دوران اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے نکاح کرنا ہے۔ اور یہ حضرت زینب کون تھی؟ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت امیمہ کی بیٹی تھی، نہیں پھوپھی ذات تھی۔ اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے ساتھ، اور آزاد کردہ غلام تھے، تو ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت زینب کے لیے کہا تھا کہ زید سے نکاح کریں۔ حضرت زینب اور ان کا پورا خاندان، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان تھا، وہ بالکل اس بات کے لیے تیار نہیں تھا، بہت تردد کر رہے تھے، وہ اس میں بڑے ریلکٹنٹ تھے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ نے یہ ضرور اس پر عمل کرنا ہے، تو پھر وہ فوراً تیار ہو گئے، حضرت زینب بھی اور ان کے والدین بھی، اور یہ نکاح ہو گیا۔ لیکن یہ نکاح برقرار نہیں رہ سکا، اور پھر چونکہ ان میں ایک وہ تھا، بہرحال وہ سمجھتی تھی، ان کے دل میں حضرت زینب کی یہ تھا کہ میں ایک بہت اونچے خاندان سے ہوں، اور زید بہرحال ایک آزاد کردہ غلام ہے، تو وہ چل نہیں سکی وہ شادی۔ اور 1 سال کے بعد ہی حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی، اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ ان سے شادی کریں، نکاح کریں۔ اب اس میں جو بات تھی اصل میں وہ یہ تھی کہ جو پرانی چلی آ رہی تھی ایک عرب کے اندر روایت، ایک رسم، کہ جو منہ بولا بیٹا جو ہوتا تھا وہ اصلی بیٹوں کی طرح، یعنی اس کو سارے قانونی حقوق ملتے تھے، وراثت میں بھی اور سب کچھ، اس سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا تھا، یعنی بہنیں جو ہوتی تھیں وہ بالکل سگی بہنوں کی طرح ہوتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنا تھا، یہ بہت بڑی چیز تھی، شاید ہمیں دیکھنے میں چھوٹی لگ رہی ہو، لیکن اصل جو اس کے پیچھے بات ہے کہ کیوں منہ بولے بیٹے کو، کسی کو بھی، ہر بندے کو اس کے نسب سے، اصل نسب سے پکارنا یا اس سے منسوب کرنا، یہ اسلام کا ایک بہت بڑا اصول ہے۔ اور اس میں اصل بات یہ کہ نسب کی حفاظت، لیکن زنا کے اندر بھی جو اتنی شدید سزا ہے اس میں یہ کہ نسب کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے نا، تو نسب کی حفاظت جو ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کون کس کا باپ ہے، اس چیز کو بالکل کلیئر رکھنا، یہ بہت بڑا اسلام کا ایک مقصد ہے شریعت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنا تھا، اور اس رسم کو ختم، اتنی بڑی یہ رسم تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ نہیں یہ تو بہت بری بات ہوگی کہ منہ بولو بیٹے کو اگر ہم اپنے سگے بیٹوں کی طرح نہ سمجھیں، تو خیر شاید یہ خراب بات ہے، یہ غیر اخلاقی بات ہے۔ تو ذہنوں میں بالکل ایک ایسی بات بیٹھی ہوئی تھی، اس کو توڑنے کے لیے ضروری تھا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ، یعنی جو ایک طرح سے بہو ہوئی، اس کے ساتھ نکاح کریں تاکہ یہ رسم ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے کفار اور منافقین سے، یعنی ان کی باتوں سے نہیں ڈرنا، وہ بہت طرح طرح کی باتیں آپ کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کیسی کیسی باتیں بنائی جائیں گی، لیکن آپ نے ان سے نہیں ڈرنا، اور آپ نے اسی چیز کی پیروی کرنی ہے جو کہ اللہ آپ کے اوپر وحی کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک بات یہ کہ توکل کرنا ہے ہر معاملے میں، چاہے وہ جنگوں کے معاملات ہوں، چاہے وہ معاشرتی غلط رسم و رواج کو توڑنے کی بات ہو اور اس کے نتیجے میں لوگوں کی باتیں سننے کی بات ہو، ہر معاملے میں اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیک وقت کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مومن بھی ہو منافق بھی ہو، یا تو وہ مومن ہوگا یا منافق ہوگا، یعنی کسی ایک موقع پر۔ یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے کوئی منافق تھا وہ خالص مومن ہو گیا ہے، لیکن کسی ایک موقع پر، یعنی اس وقت جو سامنے میرے حالات آئے ہیں اس میں میرا عمل یا تو مومن کا عمل ہوگا یا منافق کا عمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے۔ زہار کا تفصیلی حکم 28ویں پارے میں سورۃ المجادلہ کے اندر آئے گا، یعنی بس یہ اتنی سی بات ہے کہ اگر بیوی کو کہہ دیا جائے کہ تم میری ماں کی طرح ہو تو یہ اس کو زہار کہا جاتا ہے۔ اور نہ اس نے وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے۔ یہ اللہ کا حکم آ گیا کہ نہیں، منہ بولے بیٹے
حقیقی بیٹے آئندہ سے نہیں ہوں گے۔ تو ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کفار سے سیاسی میدان میں لڑ رہا ہے، جہاد کی شکل میں، جنگوں کی شکل میں سیاسی فتوحات ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، معاشرتی اصلاحات ہو رہی ہیں، یعنی مسلمانوں کے معاشرے کو اندر سے بھی مضبوط ہونا ہے۔ اگر اندر سے مضبوط نہیں ہوگا، فضول رسم و رواج قائم رہیں گے، یا اسلامی تہذیب اور اسلامی کلچر پوری طرح سے مسلمانوں کے اندر رچ بس نہیں جائے گا، ان کے اندر فحاشی یا ان کے اندر جیسے ہم سورہ نور کے اندر پڑھ کر آئے ہیں کہ غلط باتوں کو آگے پھیلانا اور فحش باتوں کو آگے پھیلانا، یہ ساری چیزیں اگر معاشرے کے اندر رہیں گی تو مسلمان کبھی بھی سیاسی میدان میں بھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ تو دونوں میدان ہم دیکھتے ہیں کہ سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں۔ سورہ نساء میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ مستقل قتال کی باتیں ہوئیں، قتال کے احکام آئے، ہجرت کے احکام آئے، یعنی سیاسی احکام تھے، اور ساتھ ساتھ معاشرتی اصلاحات بھی چل رہی تھیں۔ تو یہاں بھی ہمیں بالکل وہی والی جو ایک ترکیب ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ کا حکم آ گیا کہ اب سے منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے، اصلی بیٹے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا، درا حالے کہ وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ یعنی یہ جو یعنی کسی سے یہ چھپانا کہ اس کا اصل باپ کون ہے اور اس کو بیٹا بنا لینا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ سارے بے اولاد جوڑے جو ہیں وہ بعض اوقات ان کی خواہش ہوتی ہے تو وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، تو اس میں پھر یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو نسب بہرحال کسی صورت چھپانے کی اجازت نہیں ہے، نسب کو مشکوک بنانے کی۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بھی ہمارے لیے تعلیم ہے کہ حضرت حذیفہ کا بھی ایک غلام تھے، یعنی منہ بولے بیٹے تھے، سالم، انہیں کہا ہی جاتا تھا کہ سالم مولا ابو حذیفہ۔ اب جب یہ آیت آئی تو ان کے لیے بھی مشکل بن گئی کہ اچھا وہ تو بالکل منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھ رہے تھے اور اس کو انہوں نے لیا ہوا تھا، اڈاپٹ کیا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی سے کہا کہ اسے دودھ پلا کر اپنا رضائی بیٹا بنا لو، کیونکہ اس طرح تم اس پر حرام ہو جاؤ گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک راستہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بچے کو لے لیتے ہیں، گود لے لیتے ہیں، تو اس سے اپنا رشتہ بنانے کے لیے کہ حرمت والا رشتہ، نسب تو پھر بھی آپ کو بتانا ہی بتانا ہے، نسب تو آپ کسی صورت میں نہیں چھپا سکتے کہ آپ کا اصلی باپ کون ہے، لیکن اگر اس سے کم از کم حرمت ہو جائے، یعنی عورت جو ہے وہ کسی غیر مرد کو تو اپنا بیٹا بنا کے نہ پالے نا، تو یہ حرمت قائم کرنے کے لیے اگر آپ بچی لیتے ہیں تو آپ کا شوہر جو ہے ظاہر ہے وہ اس کے لیے غیر محرم ہے، تو اگر اس طرح ہو تو اس صورت میں یہ رضاعت کا ایک راستہ ہوتا ہے کہ دودھ پلا دیا جائے تاکہ وہ رشتے جو ہے اس میں حرمت آ جائے۔ وَعَلَيْكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو۔ واللہ یقول الحق وهو يهدي السبیل، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، وہ اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے۔ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نسب معلوم نہیں ہے، گم شدہ ہے، لیکن اپنے آپ سے آپ یعنی خود ان کا نسب گھڑ نہیں سکتے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو، یعنی ایسی کسی کو پیار سے بیٹا کہنا وہ والی بات نہیں ہے، لیکن باقاعدہ کسی کو نسب کے طور پہ بیٹا بنانا اس پہ پکڑ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اب آپ دیکھیں کہ پوری سورت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے گرد گھوم رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کے تقاضوں کے گرد گھوم رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل ایمان کے تعلق کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور یہ آپ آیت دیکھ لیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین، اور ابھی اس وقت جب میں یہی سوچ رہی تھی کہ مجھے سورۃ الاحزاب پڑھانی ہے، اور اس وقت پھر جو حالات چل رہے ہیں انڈیا میں، ایک مرتبہ پھر ایسی جسارت کی ہے ان ناپاک لوگوں نے، تو اس موقع پر ہمیں لگتا ہے کہ یہی اصل جو چیز ہے مسلمانوں کے پاس، ان کی قوت، ان کی طاقت کا جو منبع ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان سے محبت ہے۔ تو اسی لیے یہ لوگ بار بار اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور یہ سورہ احزاب اس موقع پہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے اپنے عشق رسول کو بڑھانے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے تقاضوں کی یاد دہانی کے لیے۔ ہمیں ہر ایسے موقع پر جب دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی کوشش کرتی ہے تو ہمیں اس سورہ کو
پڑھنا چاہیے اور پڑھنا اور پڑھانا چاہیے، اس کو پھر سے اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، اور یہ والی بات جو ہے اس کی بہت سی آیات سے تشریح ہوتی ہے، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے ہو سکتا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں اپنے اس کے اپنے والد اور اپنی اولاد اور اب سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، اور پھر خود اپنی ذات سے بھی زیادہ، جو واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے کہا توقف کیا، ایک دم سے اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر دیا کہ ہاں آپ مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں، انہوں نے کہا آپ ٹھہر جائیے، پھر کچھ دیر کے بعد سوچ کے اچھی طرح شعور کے ساتھ کہا کہ ہاں آپ واقعی اب مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین و مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ فطری جو ایک یعنی کہ خاندانی تعلق ہے، جو خون کا رشتہ ہے، یہی والی بات ہم سورۃ التوبہ کے آخر میں بھی پڑھ چکے ہیں، سورۃ الانفال کے آخر پڑھ چکے ہیں کہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، کہ جو کتنی بھی آپ کی دینی محبت اور مودت ہو لیکن اس سے کوئی آپ کی وراثت میں حق نہیں پا سکتا، خالص جو رشتہ دار ہیں ان کے اوپر آپ اس کو نہیں کر سکتے۔ اللہ کی کتاب میں تو رشتہ داروں کا حق ہی سب سے بڑھ کر ہے۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یعنی ان کے ساتھ محبت اپنی جگہ ہے، اس کا اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک دائرہ ہے۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا تھا۔ اچھا، اب یہاں پر کون سے میثاق کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کون سا میثاق ہے جو نبیوں سے لیا گیا، اور اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ تو جو چیز زیادہ، جس چیز کا زیادہ امکان ہے، یعنی ایک تو وہ والی آیت ہمیں سامنے آتی ہے جو سورۃ آل عمران تیسرے پارے کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ تو یہ ایک تو وہ والا عہد ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ نبیوں سے لیا گیا تھا کہ آپ کے پاس، یعنی آپ جو بھی بعد میں کوئی نبی آئے گا تو آپ نے اس پہ ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے، ایک یہ والا عہد۔ لیکن جو آیت کے الفاظ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، خاص طور پر ان پیغمبروں کے ناموں کے ساتھ جو عہد یا میثاق قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ سورۃ الشورى کی اس آیت کے اندر ہے جس میں فرمایا گیا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تو زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اشارہ دراصل اس میثاق کی طرف ہے جو سب نبیوں سے لیا گیا، لیکن سورۃ الشورى کی اس آیت میں بھی اور یہاں اس آیت میں بھی مخصوص طور پر چند انبیاء کا ذکر کیا گیا نام لے کر، اور اس میں بھی مقدم کس کو رکھا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے، یعنی وہ عہد، وہ کون سا عہد ہے کہ ان اقیم الدین، سب نبیوں سے لیا گیا کہ دین کو قائم کریں گے، دین کی صرف دعوت اور تبلیغ نہیں کریں گے بلکہ دین کو قائم کریں گے، معاشرے میں جاری و ساری کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ سب نبیوں سے عہد لیا گیا، اور پھر اس میں مقدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کیا گیا؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن سب سے پہلے ان کا ذکر اس لیے ہے کہ ایک تو مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت ہے اور تا قیامت چونکہ دین کو جاری رکھنا اور دین کو قائم کرنے کی جو ان کی ایک کہنا چاہیے کہ حیثیت ہے وہ سب انبیاء سے بلند تر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر میثاق سے وہی میثاق مراد ہے جو کہ سورۃ الشورى میں جس کا ذکر ہے، میثاق ہے ان اقیم الدین، یعنی دین کی قائم کرنے کا میثاق۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ اس عہد و پیمان کو یاد کرو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر ہی رکھا ہے۔ یہ عہد کیوں لیا گیا ہے؟ تاکہ سچے لوگوں کو، یعنی اس عہد کو پھر ثابت بھی کرنا ہوگا سچا، صرف خالی کولی عہد نہیں ہوگا بلکہ پھر وہ اس سچائی کا
کو ثابت بھی کریں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احزاب میں اور غزوہ بنو قریظہ میں اور ان سماجی جو معاشرتی احکام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، رسم و رواج کو توڑنے کے مشکل احکام، ان سب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عہد کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود۔ اب یہاں سے غزوہ احزاب کا ذکر شروع ہے۔ پہلے کون سی بات گزر گئی؟ ایک اہم جو بات ہے کہ اس میں تبنیت کے قانون کو ختم کیا گیا، یعنی بیٹا بنانا، متبنہ، کسی کو بیٹا بنانے کو ختم کر دیا گیا، اس رسم کو جو کہ بہت زیادہ رائج تھی اس وقت عرب معاشرے کے اندر۔ اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے غزوہ احزاب اور قریظہ کے بارے میں، جو کہ ایک دوسرے سے متصل تھی بالکل، ٹھیک ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی۔ اذ جاءتکم جنود، لشکر یعنی جند، لشکر اور جنود اس کی جمع، اس لیے کہ ایک قبیلہ نہیں تھا نا، جیسے کہ ہم نے کہا کہ سب مل کر آ گئے تھے، تو اس لیے اسے احزاب کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھی، یعنی فرشتوں کے ذریعے بھی اللہ نے مدد کی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھائے تھے، یعنی جنوب سے مشرکین مکہ آ گئے تھے اور شمال کی طرف سے باقی قبائل آئے تھے، تو یعنی اوپر نیچے ہر طرف سے حملہ ہو گیا تھا۔ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یعنی اللہ کے بارے میں مختلف لوگ مختلف گمان کرنے لگے۔ اب آگے وہ گمان آئیں گے کہ جن کے ایمان کمزور تھے، جو منافقین تھے، وہ کیا گمان کر رہے تھے اور اہل ایمان کیا گمان کر رہے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ یعنی آپ سوچیں جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بری طرح ہلا مارے گئے، تو وہ کیسے شدید حالات ہوں گے اور کیسی وہ کیفیت ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے جو جنگیں ہوئی وہ 2-3 دن تک وہ مارکا رہا، لیکن یہ اتنا طویل مارکا اور اتنی سخت حالات مسلمانوں کو درپیش تھے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ منافق کیا کہہ رہے تھے؟ یہ تو جھوٹے وعدے نکلے، ہم سے تو کہا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے محلات تمہارے ہوں گے اور تم دنیا کو مسخر کرو گے، اور یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو مارے گئے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، پلٹ چلو جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ گھر خطرے میں، یہ وہی والی بات جب بنی النذیر نے معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیا تھا اور ان کو پیچھے سے مدینہ کے اندر سے حملے کا خطرہ تھا، تو گھر خطرے میں تھے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ خطرے میں نہیں تھے، اس کا مطلب یہ کہ اس خطرے کو ٹالنا یعنی ابھی ہو تو نہیں، یعنی آپ کو توکل کرنا ہے اللہ پہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو بظاہر ایک چیز نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ حالات میں کیا تبدیلی آئے گی۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ یعنی اگر اس وقت یہ لوگ اندر آ جاتے شہر کے اندر اور ان کو دعوت دیتے کہ تم واپس ایمان سے پھر جاؤ تو تم تو برباد ہو گئے اور ہمارے ساتھ واپس مل جاؤ، تو یہ لوگ واقعی ان کی طرف بالکل دوڑ کے چلے جاتے، واپس ان ایمان سے کفر کی طرف پھر جاتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔ یعنی ان منافقین میں سے بہت سے لوگ تھے جو ہر دفعہ جنگ ہونے کے بعد کہتے تھے کہ اب اگر ہوئی تو ہم بالکل پیٹھ نہیں پھیریں گے، لیکن اللہ کو تو وعد اللہ مسئولا، اللہ کو تو ان کے عہد کی باز پرس کرنی تھی، یعنی اللہ کو تو واقعی دیکھنا تھا کہ جو عہد انہوں نے کیا ہے اس میں کتنے، اسی لیے آزمائشیں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی بار بار جو ایک کے بعد ایک مار کے آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ چھٹ کے الگ ہو جائیں منافقین اور مخلص اہل ایمان،
اور اللہ کو تو آپ نے جو وعدے کیے، جو دعوے کیے ہیں، ان کی سچائی کو اللہ نے پرکھنا ہے عمل کے ذریعے سے۔ قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اور اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ یہ وہ ایمان کا خلاصہ ہے کہ ایسے مشکل وقت میں ایمان ان قرآن کی آیات سے ملتا ہے، ان کی تلاوت سے ملتا ہے، جس کے ذریعے سے مومنین کے قدموں میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف۔ ولا يأتون البأس إلا قليلا۔ جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، پیچھے پیچھے رہتے ہیں، صرف یہ کہ نام بھی رہ جائے اور ہم کوئی قربانی بھی دینے سے بچ جائیں۔ اشحۃ علیکم، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کھل کے آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، بلکہ جہاں بڑی مجبور ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا ایک قدم چل پڑتے ہیں۔ تو یہ ان کی تنگ دلی کے لیے کہ بڑے تنگ دل ہیں، بڑے بخیل ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے تو کھل کے دینا ہے، پورے دل و جان سے دینا ہے، بغیر کسی یعنی پوری یکسوئی سے دینا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ۔ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو ہم سے کچھ اور وعدہ کیا تھا، یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ۔ مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر قینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یعنی جب جنگ اور خطرات ٹل جاتے ہیں اور سارے خطرات کے بادل جو ہے وہ ٹل جاتے ہیں، آسمان صاف ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ایسے آ جاتے ہیں قینچی کی طرح زبانیں چلتی ہیں، اور فائدے میں سے حصہ لینے کے لیے بڑھ چڑھ کو ہم نے تو ایسے بھی کیا تھا، ہمیں تو فلاں کو یہ بھی کہا تھا، اور اس کو بھی شوق دلایا تھا، اور اپنے کارنامے گنواتے ہیں قینچی کی طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مطلب بہت زیادہ بولتے ہیں، تو اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ بس ہم سے آسان حساب لے اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ یعنی یہ وہ بات ہے کہ بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، گفتار کے غازی نہیں چاہیے اسلام کو، ٹھیک ہے۔ اور آج کل جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ لگ رہا ہے کہ آج کل بولنے والے زیادہ ہیں اور سننے والے شاید کم ہیں نا۔ تو اصل بات آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ جو بندہ بول رہا ہے، بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے نا، بہادری کی اور اسلام سے وفاداری کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا عمل کیا ہے، اس کی زندگی تو دیکھیں ذرا کہ وہ ابھی تک اس نے کیا کیا ہے، کتنی قربانی دی ہے عملی طور پہ اسلام کے لیے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ صرف گفتار کے غازی نہیں چاہیے۔ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اچھا، یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم يذهبوا، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا۔ اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھے، نہیں کہیں چھپ جائیں، اس مصیبت سے بچ جائیں، اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اب یہاں پہ یعنی غزوہ احزاب کے درمیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں مومنوں کے لیے بہترین نمونہ تھا۔ کیسی لیڈرشپ تھی، ایک تو بہادر، جری، یکسو، اور اپنے مقصد کو بالکل صاف اس کی نظروں کے سامنے کہ مجھے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اپنے عام لوگوں کے ساتھ جدوجہد میں پوری طرح شریک، کدال اٹھائی ہوئی ہے، دن رات محنت کر رہے ہیں، اسی طرح بھوک اور پیاس اور سختی برداشت کر رہے، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کے بہترین نمونہ ہے۔ اچھا، چونکہ یہ آیت یعنی ہر آیت جو ہوتی ہے اس کا ایک تو خاص محل ہوتا ہے، یعنی یہ غزوہ احزاب کے موقع پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، لیکن صرف اس تک محدود نہیں ہے، یہ آیت عمومی ہے
یعنی ہر زندگی کے تمام معاملات کے اندر ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اسوۃ حسنہ ہے۔ اور لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ آج کل ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں ربیع الاول کے مہینے میں جو سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں اسکولوں کالجوں میں دفاتر میں حکومتی سطح پر، بس یہی آیت جو ہے پڑھی جاتی ہے، بینرز پہ لکھی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ حسنہ ہے، لیکن ہم اس سے معنی کیا لیتے ہیں؟ یعنی ہم یہ دیکھیں کہ یہ آیت بے شک عمومی ہے اور زندگی کے تمام معاملات کے لیے ہے، لیکن آیت کی اصل یعنی جو پہلی جس چیز کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتی ہے نا، اس کو آپ ہلا نہیں سکتے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس موقع پہ یہ نازل ہوئی ہے۔ اصل جو نمونہ ہے وہ کس موقع پہ دکھایا گیا؟ احزاب کے موقع پہ۔ تو آپ تمام دائروں کو تو لے لیں کہ جس طرح پانی پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، زندگی کے معمولات ہیں، ان میں آپ لے لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ ہے، اور جو اصل بات ہے کہ کس پس منظر میں اسوۃ حسنہ کہا گیا ہے اس کو آپ بالکل بھلا دیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اب دوسری طرف یہ تو منافقین تھے جو چاہ رہے تھے کسی طرح ہمیں کوئی راستہ مل جائے بھاگنے کا، لیکن جو اہل ایمان ہے ان کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ کیا ان کا حال ہے۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی تھی، اس واقعے نے ان کی ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ انہوں نے کہا یہی تو وعدہ کیا تھا۔ اب ایک ہی بات کو دو لوگ مختلف انداز سے لے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو وعدہ تو اللہ غرور، وہ تو صرف دھوکا تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کا تو وعدہ کیا تھا۔ یعنی وعدے دونوں طرح کے کیے گئے تھے نا۔ یہ بے شک کہا گیا تھا کہ آپ کو فتوحات ملیں گی، لیکن یہ نہیں کہا گیا تھا کہ بغیر آزمائشوں کے ملیں گی۔ تو آپ کو کون سا والا وعدہ یاد رہ گیا، یہ آپ کے اپنے ظرف کی بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے وعدہ یاد رکھا اللہ کا، بلکہ انہوں نے وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ایسی آزمائشوں سے گزر کے ان کی ایمان اور ان کی اطاعت میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ کی خاطر کوئی قربانی دیتے ہیں، کوئی سختی اٹھاتے ہیں، تو دراصل یہ عملی طریقہ ہے اپنے ایمان کو بڑھانے کا۔ آج ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صرف ملٹی پلائی کر کے حساب کتاب کر کے کہ یہ والا پڑھ لیں گے، فلاں جو ہے کیا کہتے ہیں وظیفہ پڑھ لیں گے تو ہم اتنا فہم ثواب مل جائے گا اور یہ سب چیزیں۔ لیکن جو اصل پریکٹیکل طریقہ ہے اللہ کی خاطر قربانیاں تو دو، یہ نہیں کہ ہم اللہ کی خاطر تو کوئی قربان کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی چیز بھی، اور صرف ہم ان چیزوں کے ذریعے سے حساب کتاب کے ذریعے سے کہ اتنے نفل پڑھ کے ہمیں اتنا ثواب ہو گیا اور یہ کر کے ہمیں یہ ہو گیا، تو ایسے ایمان بڑھ جائے گا۔ ذکر کی اپنی جگہ وہ آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے، ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ انہیں تو امید ہی نہیں ہے، وہ تو اس لیے اسلام قبول نہیں کر کے آئے کہ ہمیں کیسر و کسرا کے کنگن ملیں گے، انہوں نے تو شہادت کی آرزو میں اور جنت کی آرزو میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ان کی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ مال غنیمت کے انتظار میں نہیں ہوتے، وہ اسلام کی فتوحات کے انتظار میں نہیں ہوتے کہ فتوحات آئیں اور ہمیں بہت سا مال ملے یا ہمیں عہدے مل جائیں، ہمیں کسی علاقے کا گورنر بنا دیا جائے، بلکہ وہ تو اس لیے مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے، وہ تو اسی لیے مسلمان ہوئے تھے کہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ انہوں نے تو اپنی جان لٹانی تھی، کچھ نے اپنی نظر پوری کر دی ہے، کچھ نے جان لٹا دی ہے، اور کچھ اس کے انتظار میں ہے۔ ان کے نزدیک تو کامیابی صرف یہی تھی کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کیا ملتا ہے دنیا میں، ہمیں تو صرف آخرت لینی ہے۔ تو یہ ایمان، یہ اہل ایمان کی اصل چیز ہے، یہ فرق کرنے والی چیز ہے مومن کو منافق سے۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ آزمائشیں اسی لیے آتی ہیں کہ لوگ چھٹ کے الگ ہو جائیں۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ کیسے حالات پھیر دیے اللہ نے، کیسے اللہ تعالیٰ نے وہ راستے کھول دیے ایک شخص کے ذریعے یا ان ہواؤں کے ذریعے جو انسان کی تصور میں بھی نہیں تھے۔ انزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب، پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا۔ اب یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ بنو قریظہ کا۔
من صیاصیہم وقذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، اللہ نے ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا، اللہ ان کی گڑھیوں سے یعنی ان کے جو علاقے محلے تھے وہاں سے ان کو اتار لایا، اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے خود حکم بنایا تھا، اور پھر یہی فیصلہ ان کے حق میں ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تمام مردوں کو اور عورتوں بچوں کو قید کر لیا جائے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اس نے تم کو ان کے زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صرف محاصرہ کیا تھا، جنگ نہیں ہوئی تھی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ تو یہ وہ واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ جن حالات سے مسلمان گزر رہے تھے، مستقل جنگیں اور ایک طرح سے آپ کا معاشی بائیکاٹ ہے اور آپ کے پاس اپنے روزگار کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس چیز سے مسلمان گزر رہے تھے، ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سب سے بڑھ کر تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے ایک مرتبہ یعنی بہت زیادہ اس بات کی شکایت شروع کر دی کہ آپ ہمارے لیے مناسب یعنی کھانے پینے کا اور سہولیات کا انتظام نہیں کرتے۔ تو ایک مرتبہ ایک واقعہ بھی ایسا ہوا کہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ازواج بیٹھی ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ مجھ سے نفقے کے بارے میں جھگڑ رہی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں کی جو بیٹیاں تھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، انہوں نے اپنی بیٹیوں کو خوب یعنی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبات کیوں کرتے ہیں، لیکن اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اسے، اور پھر یہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے یہ حکم، صرف نبی سے، میں نے آپ سے کہا کہ اس سورہ کے اندر جتنی بھی سماجی یا معاشرتی احکامات یا آئلی احکامات آئے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو محور بنا کر آئے ہیں، لیکن وہ عمومی ہے سب کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ انہیں تخییر کا وہ دے دیں، یعنی اسے کہا جاتا ہے مسئلہ تخییر، یعنی آپ ان کو چوائس دے دیں کہ اگر آپ رہنا چاہیں، طلاق کا اختیار، ٹھیک ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ طلاق کا اختیار بیوی کو دے دینا، سونپ دینا۔ اس کے پھر آگے فقہی مسائل بہت سارے ہیں کہ تو کسی وقت کے ساتھ ٹائم باؤنڈ آپ کر سکتے ہیں یا اوپن رکھ سکتے ہیں جو بھی، لیکن بہرحال یہ ایک چیز ہے اسلام کے اندر کہ آپ اختیار بیوی کو دے سکتے ہیں طلاق کا۔ پھر اگر بیوی کہے کہ ہاں میں طلاق لینا چاہتی ہوں تو پھر صرف اس کے کہنے سے طلاق نہیں ہوگی بلکہ مرد اس کو طلاق دے گا تو وہ واقع ہو جائے گی، لیکن مرد کے لیے ضروری ہو جاتا ہے پھر کہ وہ طلاق دے دے، اور اگر وہ اس کے اختیار کو کے بعد اس کی یعنی ایک طرح سے اس کو اختیار دیا گیا کہ آپ اگر چاہیں تو آپ طلاق لے سکتی ہیں۔ تو یہ اسلام کے اندر ایک مسئلہ ہے تخییر کا جس کو استعمال کرنا عام مسلمانوں کے لیے بھی جائز ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ حضرت عائشہ سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان سے پوچھا کہ آپ اپنے والدین سے مشورہ کر لیں، انہوں نے کہا مجھے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں، مجھے آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں رہتے ہوئے تمام مشکلات اور مصائب کو برداشت کر سکتی ہوں۔ اسی طرح تمام ازواج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ترجیح دی دنیا کے اوپر۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم میں سے جو کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ اچھا یہاں پہ لفظ آئے بفاحشۃ، تو اس سے مراد خدا نہ خاصہ وہ والی فحش بات نہیں ہے جسے ہم بے شرمی کی بات یا زنا کی بات، نعوذ باللہ، یعنی ہم ایسی کسی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب ال کے ساتھ الفاحشہ آتا ہے نا، الف لام کے ساتھ، یعنی جب وہ آپ کہہ لیں کہ پراپر ناؤن کے طور پہ، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، معرفہ کے طور پر آتا ہے خاص، تو وہ پھر اس کے لیے ہوتا ہے کہ زنا یا کوئی ایسا کھلا فحش کام۔ لیکن جب ال کے بغیر آتا ہے فاحشۃ تو اس سے کوئی بھی برائی مراد ہوتی ہے، اس سے وہ مراد نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کھلی برائی سے مراد یہ ہے کہ فحش، اس کو ہم اس سینس میں فحش کہتے ہیں برائی کے سینس میں، ٹھیک ہے، ایسی کسی برائی کا مرتکب اگر آپ ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے تو آپ کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ ان کو اپنی جو ان کی پوزیشن تھی اس کی سینسٹیوٹی کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان سے کسی برے کام کا ڈر تھا،
بلکہ ان کو احساس دلایا جا رہا تھا کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ تا قیامت ایک رول ماڈل ہیں خواتین کے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اگر تھوڑی سی بھی, یعنی آپ کو تو احسان کے مرتبے پہ ہونا چاہیے, عام مومنوں سے بہت اونچے لیول پہ ہونا چاہیے. اگر آپ تھوڑی سی بھی غلطی کرتے ہیں تو آپ کے لیے اس کی سزا دوہری ہے. اور یہ ہر دور میں جو لوگ بھی مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہوں, خاص طور پر جو دینی اعتبار سے مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے ہوں, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی اور ان کے گھر والے بھی چھوٹی برائی بھی نہ کریں, کیونکہ جو برائی عام مسلمانوں کے لیے چھوٹی ہے وہ ان کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے, کیونکہ ان کو لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کی جو پوزیشن ہوتی ہے بڑی نازک ہوتی ہے. یہ سارے ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہوں یا کسی بھی اعتبار سے دین کی رہنمائی کے منصب پر ہوں. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی, اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے, اور ہم نے اس کے لیے رزق مہیا کر رکھا ہے. یعنی اجر بھی دوہرا ہے, یعنی صرف یہ نہیں کہ عذاب دوہرا ہے, آپ کو اجر بھی دوہرا ملے گا. یعنی کتنا انصاف ہے اللہ کا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں, ان کے اہل بیت میں سے ہیں, اور ان کی وجہ سے آپ قربانیاں دے رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے, چونکہ رول ماڈل ہیں, تو آپ کا اجر بھی دوہرا ہوگا. تو یہ تو بالکل انصاف بنتا ہے نا کہ اگر آپ سے غلطی ہو جائے اس کا دوہرا عذاب ہو, تو پھر آپ کا اجر بھی دوہرا ہونا چاہیے. یا نساء النبی کی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے, بلکہ صاف سیدھی بات کرو. اب یہاں پہ جو دیے جا رہے ہیں احکام, انہی معاشرتی احکام دیے جا رہے ہیں کہ عورتوں اور مردوں, یعنی عورتوں کا معاشرے کے اندر جو رول ہے, جو حیثیت ہے, جو پوزیشن ہے, اس کو واضح کیا جا رہا ہے. اور اس میں سب سے پہلی مردوں اور عورتوں کے درمیان جو ایک دیوار ہونی چاہیے, جو آپس کے تعلقات کے جو آداب ہونے چاہیے, وہ سکھائے جا رہے ہیں. اور وجہ کیا ہے جو آگے ابھی آ جائے گی, کیونکہ اسی وقت حضرت زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا, اور اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایسا پروپیگنڈا, جیسا کہ ہم نے دیکھا سورۃ النور کے اندر حضرت عائشہ کے حوالے سے پروپیگنڈا تھا اور بہتان ترازی تھی. اسی طرح یہاں پر اس حد تک تو نہیں, لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منافقین کئی طرح کی فضول قسم کی باتیں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے مطلب یہ کہ اگر اسلامی معاشرے کے اندر ایسی فحش باتوں کی گنجائش ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں ابھی مزید مرد اور عورت کے تعلقات کے حوالے سے ٹریننگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری فحش چیزیں اسی وقت جنم لیتی ہیں جب عورتوں اور مردوں کو آپس میں تعلق رکھنے کے آداب نہیں سکھائے جاتے, اور ان کو ٹرین نہیں کیا جاتا کہ آپ کے لمٹس کیا ہیں, آپ نے کن مردوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھنا ہے. تو یہ مرد اور عورت کے تعلقات جو ہیں وہ اسلامی تہذیب, اسلامی کلچر, اسلامی معاشرت کے اندر ان کی بہت بنیادی حیثیت ہے, اور اسی لیے جو ہے یہ یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں. اور جیسے کہ ہم نے سورۃ النور کے موقع پہ پڑھ لیا تھا کہ اس میں بڑی بحث تھی کہ سورہ نور پہلے نازل ہوئی کہ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی, اور یہی ثابت ہوا تھا کہ سورۃ الاحزاب پہلے نازل ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو وہاں پر ہم نے احکامات پڑھے ہیں وہ اس کے بعد کے ہیں, شروع بات یہاں سے ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عام مومنوں کی عورتوں کے بجائے خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی خواتین کو مخاطب کر کے ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ ایسے کریں تو آپ کو تو سب فالو کریں گے, آپ ان کے لیے رول ماڈل ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, گفتگو کے آداب سیکھنے ہیں. یعنی بات شروع کہاں سے ہوگی, مردوں کو عورتوں سے, عورتوں کو مردوں سے کس طرح بات کرنی ہے. اور اس کے لیے دو باتیں بتائی گئی ہیں. ایک پہلی بات یہ کہ فلا تخضعن بالقول, یعنی دبی زبان سے بات نہ کرو, یعنی ایسی نرم بات جس سے کوئی بندہ کوئی غلط مطلب لے لے. اور دوسری بات یہ کہ وقلن قولا معروفا, پازیٹیو انداز سے کہا گیا کہ سیدھی بات کرو, یعنی ایسی باتیں نہ کرو جو ذو معنی ہو, کیونکہ دو مطلب نکل سکتے ہوں. ٹھیک ہے, اور آج کل وہی والی بات پھر سے آ رہی ہے کہ جو موبائل اور انٹرنیٹ اور ان ساری چیزوں کی وجہ سے اتنی زیادہ لوگوں کو پرائیویسی ہر وقت میسر ہے کہ کسی بھی وقت یعنی آپ ان باکس میں آ جاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ کسی کو پرائیویٹ میسیجز پہ چلے جاتے ہیں. پہلے کسی کو علم نہیں ہوتا, پھر آپ جو بھی باتیں کر رہے ہیں آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ کسی طرح کا بھی مطلب دے سکتا ہے, تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کا خواتین کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ خواتین کا ذرا سا اشارہ ملنے سے ہی مردوں کو شہ مل جاتی ہے. تو پہلی جو ہے وہ کس لیے ہدایت عورتوں کو دی جا رہی ہے کہ اگر خواتین بہت محتاط ہوں گی
تو انشاءاللہ کوئی جس کے دل میں خرابی بھی ہوگی نا اسے ہمت نہیں مل سکے گی۔ دوسری ہدایت کی دی گئی ہے وَقَرَّ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ اب یہ جو آیت ہے ظاہر ہے اس پہ اسلامی معاشرے میں ہر وقت ابھی بھی بہت زیادہ بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن میں آیت کیوں آئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ تو بس میں ایک بات ہی اس میں کہنا میرے خیال ہے کافی ہے کہ یہ آیت دراصل خواتین کا سماجی کردار متعین کر رہی ہے۔ یہ کہہ لیں کہ عورتوں کا جو رول ہے معاشرے کے اندر وہ اس کا تعین کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مجموعی، ایک ہوتا ہے نا بڑے بڑے دو گروپس ہیں، مردوں کا ایک گروپ ہے عورتوں کا ایک گروپ ہے، بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ کہا ہے اس آیت کے اندر کہ آپ کا اصل کام نسل انسانی کی تربیت ہے، ٹھیک ہے؟ کارخانوں میں جوتے اور کمپیوٹر بنانے کے بجائے آپ نے گھروں میں بیٹھ کے انسان بنانے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس میں عورتوں کے جو دائرہ کار ہے، ان کے جو فرائض ہیں ان کا تعین ہو رہا ہے کہ گھر آپ کی دنیا ہے، اس سے آپ نے محبت کرنی ہے، یہی آپ کا اصل کردار ہے۔ باقی اس میں جو آگے چیزیں ہیں کہ عورت کبھی گھر سے نہ نکلے گا، یہ ساری چیزیں مطلب ٹھیک ہے، اس کو اسلام میں یہ ہے کہ ہر طرح کے حالات میں عورت کو آزادی ہے کہ وہ باہر جا کے وہ تجارت بھی کر سکتی ہے، وہ کوئی ملازمت بھی کر سکتی ہے، لیکن دیکھیں ایکسیپشنل کیسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پہ بحیثیت مجموعی عورتوں کا کردار متعین کیا گیا کہ آپ نے اپنے گھر کو چھوڑ کے، یا یہ جو آپ کا بیسک جو آپ کا رول ہے جو آپ کو اللہ نے تفویض کیا ہے، اس کو چھوڑ کے آپ نے کچھ اور نہیں کرنا، یہ آپ کی پہلی ترجیح ہے۔ اس کے ساتھ اگر اسلام کی تعلیمات کے دائرے میں رہتے ہوئے اور آپ کی ضرورت ہے اور آپ مینج کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے راستے کھلے ہیں، لیکن اس میں کچھ اور چیزیں آگے آئیں گی۔ تو پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بہر اصل چیز ہے کہ عورتوں کا سماجی کردار، اس میں کوئی ہم شرم محسوس نہ کریں، ہم یہ نہ کہیں بالکل کہ کیوں عورتوں کو گھر بچے سنبھالنے کے لیے پیدا کیا، ہاں بالکل بچے سنبھالنے کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے، اور یہ بہت بڑا کام ہے، دیکھا دنیا کا سب سے بڑا کام تو ہمیں دیا گیا ہے، باقی باہر کے کام تو آسان ہے، کوئی یعنی سبزی پھل بیچنا آسان ہے یا بچے کی تربیت کرنا آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے مشکل اور سب سے اہم کام تو عورتوں کے حوالے کیا ہے، تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو قبول کریں کہ ہاں اسلام نے عورتوں کو اصل کام یہ دیا ہے، عورت کا اصل دائرہ کار اس کا گھر ہے، اور اس آیت کا اصل مطلب یہی ہے۔ باقی میں یہاں پہ کسی فقہی کوئی میں فقہی نہ میری حیثیت ہے اور نہ میں بتا سکتی ہوں کہ عورتوں کا فلاں جگہ جانا ٹھیک ہے کہ نہیں، عورتوں کا تعلیم کے لیے باہر جانا ٹھیک ہے کہ نہیں، وقت اور حالات کے ساتھ ساری چیزوں کی اجازت اسلام کے دائرے میں فقہا نکال سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، ہر ایک کے حالات مختلف ہیں، ہر ایک کا یعنی جو ہے، لیکن آپ نے اسلام کی حدود کو کراس نہیں کرنا، اور اصل بات یہ کہ آپ نے اپنے اصل جو رول اللہ نے آپ کو دیا اس سے آپ نے فرار اختیار نہیں کرنا کہ یہ رول تو میں نہیں کرنا چاہتی، اس کو چھوڑ کے پھر میں دیکھوں گی کہ میں نے اور کیا کیا کرنا ہے، یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ آپ اسلام کے دائرے کے اندر، تعلیمات کے اندر رہ کے آپ کچھ اور کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور سابق دور جاہلیت کسی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب یہ نہیں کہ جو پرانا دور تھا اس کو ہم کہیں جاہلیت، جدید جاہلیت بھی ہے، جاہلیت سے وہ طرز ذہنی، وہ مینٹیلٹی مراد ہے جو اسلام سے ہٹ کر ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خواہ اس زمانے میں تھی، اس زمانے میں بھی جس کو جاہلیت اللہ تعالیٰ کہتے تھے نا، وہ موسٹ ماڈرن ویلیوز تھی، لیکن وہ اس کو قرآن نے اس زمانے کی جاہلیت کہا۔ آج بھی اگر آپ کہیں گے کہ یہ تو ماڈرنزم ہے لیکن وہ اسلام کے مطابق جاہلیت ہے، اسلام جو مینٹیلٹی انسان کو دیتا ہے کہ نہیں، اللہ کی بات کو اس طرح نہیں سننا کہ اس میں ہم نے اعتراض ہی کرنا ہے، اعتراض کی نیت سے ہی ہم نے اس کو پڑھنا ہے، شک دل میں لے کے پڑھنا ہے، نہیں، بلکہ ماننے کی نیت سے سرنڈر کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ یہ قرآن یہ مینٹیلٹی دیتا ہے، اور اس سے ہٹ کے جو ہے وہ جاہلیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جاہلیت کی طرح کی آپ سج دھج، اور تبرج کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت چیز کو نمایاں کرنا، برج سے، ایسے برج بڑے بڑے برج ہوتے ہیں نمایاں ہوتے ہیں نا، دور سے نظر آتے ہیں، تو ایسی سج دھج جو کہ بہت نمایاں کرے اپنے آپ کو، ایسی آواز، ایسا لباس، ایسی کوئی بھی چیز، زیورات جو کہ آپ کی آرائش کو نمایاں کرنے والے ہوں، آپ کی پرسنالٹی کو نمایاں کرنے والے ہوں، تو وہ اس کو آپ اس سے بچیں، اس سے دور رہیں۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پھر نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تو یہ چاہتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا،
اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی، اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کریں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کیوں آپ کو حکم دے رہے ہیں؟ تاکہ سب سے پہلے آپ کے گھر میں اگر چھوٹی موٹی بھی کوئی ایسی بات ہے وہ دور ہو جائے، کیونکہ آپ کے گھر کو سارے اہل ایمان اسی کی طرف دیکھتے ہیں، اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. اچھا، یہاں پہ خاص طور پہ ہمیں اندازہ ہو گیا نا کہ خاص طور پہ یعنی ازواج مطہرات کے گھروں میں جو آیات سنائی جا رہی تھی، آیات اللہ کے ساتھ حکمت کہا گیا. تو یہاں سے بڑا واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، یعنی احادیث مبارکہ ہیں. کیونکہ آیات کے علاوہ جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وہ ایک طرح سے وحی، ایک چھپی ہوئی وحی خفی ہوتی تھی، اور اسی کو حکمت کہا گیا ہے. اچھا، یہاں پہ میں نے خواتین کے کردار کے حوالے سے کچھ باتیں احادیث دو یہاں پر کوٹ کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین بہت پوچھتی تھی نا. یعنی جیسے آج کل ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ مردوں کو اتنے بڑے بڑے کام دیے، جہاد اور یہ سارے، اور ہمیں بس گھر میں بیٹھ کے ہانڈی روٹی اور بچے پالنا. ان کے ذہن میں بھی یہ بات آتی تھی. تو وہ پوچھتی تھی کہ وہ تو اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن سوچ کا انداز مختلف تھا. وہ یہ نہیں سوچتی تھی، ان کو آخرت کی فکر ہوتی تھی. وہ کہتی تھی کہ مرد بڑے بڑے کام کر کے شاید آخرت میں بڑا اجر لے جائیں گے. ہم تو دنیا میں مردوں کو پیچھے دکھانا چاہتے ہیں نا کہ بھئی ذرا تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہی ہو، مرد تو ہمیں ذرا تسلی رہتی ہے نا، خواہ وہ بھائی کی شکل میں ہو، شوہر کی شکل میں ہو. مطلب ایک جو نئی ایک وہ آ رہی ہے، وہ تو ہمیں یہی کہہ لیں کہ اوور آل ایک ایسی عورتوں کی مینٹالٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ نہ کرے کہ ہماری بنے، لیکن بہرحال جو ماحول ہے وہ یہ سکھا رہا ہے کہ تھوڑا سا اس کو پیچھے، ہم تھوڑا سا آگے ہی ہوں. لیکن اب ان کی جو صحابیات کے ذہن میں بھی یہ باتیں آتی تھی، لیکن وہ مقابلہ کرتی تھی آخرت کا. وہ کہتی تھی کہ آخرت میں یہ مرد تو بہت کچھ لے جائیں گے اور ہمارے حصے میں نہیں آئے گا اتنا کچھ. تو پوچھتی تھی کہ جو اتنے بڑے بڑے اعمال یہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے تو بڑے اعمال میں حصہ ہی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ من قعدت منکن فی بیتها فانها تدرک عمل المجاہدین، کہ تم میں سے جو کوئی بھی گھر میں بیٹھتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے گھروں میں بیٹھتی ہیں، تو وہ مجاہدین کے عمل کو پا لیتی ہیں. کتنی بڑی بات ہے. پھر وہ بہت ساری احادیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کہ دودھ پلانے والی عورت کا کتنا بڑا درجہ ہے، وہ کس طرح غزوے میں اس وقت ہوتی ہے، کس طرح جہاد میں ہوتی ہے. اسی طرح حمل کے وقت میں وہ کس طرح اللہ کے قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، ایک طرح سے وہ جہاد کر رہی ہوتی ہے. تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو ایک تنفر پیدا کیا جا رہا ہے کہ اس چیز کو، اس رول کو اصل میں جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنے کی ایک چیز ہے کہ نہیں، یہ رول جو ہے وہ بذات خود اس کو ڈی ویلیو کر دیا جائے. گھر کے اس کو سنبھالنا اور بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کی پرورش کرنا. تو ہمیں اس پہ فخر کرنا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں یہ رول ہمیں سونپا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر دیا ہے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ عورت مستور رہنے کے قابل چیز ہے. جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے گھر میں ہو. یعنی اصل بہرحال گھر میں رہنا ہی ہے. البتہ زمانے اور حالات کے مطابق اگر آپ نکلتے ہیں تو اس کی شرائط ہیں، لیکن گھر میں رہنا عورت کے لیے اصل ہے. ان المسلمین والمسلمات، اب آگے دیکھیں فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رول جو آپ کو کہا کہ نا وقرن فی بیوتکن، اس سے آپ کی کوئی اللہ کی نظر میں اہمیت کم نہیں ہو گئی. بالکل برابر ہیں آپ اللہ کی نظر میں. صرف آپ کو کوئی اور رول دیا گیا، انہیں کوئی اور رول دیا گیا. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارے لوگ ایک ہی کام کرنا شروع کر دیں، ہے نا. گھر میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ڈویژن ہوتی ہے نا کاموں کی. اگر سارے لوگ ایک ہی کام کرنے لگ جائیں تو دوسرے کام کون کرے گا؟ تو اس سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر مومنین عورتوں کے دلوں میں یہ نہ آئے کہ ہم شاید اجر میں بھی کم ہیں، بلکہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے یہ آیت نازل فرمائی. اس میں الگ الگ ذکر کیا، عورتیں مرد، مسلمان عورتیں مسلمان مرد، مومن عورتیں مومن مرد، تاکہ ہمیں کلیئر ہو جائے کہ ہم اللہ کی نظر میں ہم کسی بھی طرح مردوں سے کم نہیں ہیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات. اچھا، یہاں پہ اللہ کے آگے جھکنے والے یعنی خشوع کرنے والے، اور پھر اس کے بعد صدقہ کرنے والے آیا ہے. مفسرین کا خیال یہ ہے کہ چونکہ دیکھیں ترتیب کے اعتبار سے، یعنی عام طور پہ ہوتا ہے کہ نماز اس کے بعد زکوٰۃ آتی ہے، نہیں مالی جانی عبادت پھر مالی عبادت. تو خاشعین سے مراد نماز بھی ہو سکتی ہے، یعنی چونکہ نماز جو ہے اللہ کی خشیت کا ایک خاص مظہر ہے. بہرحال عمومی طور پہ بھی خشوع ہو سکتا ہے. صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے ہیں،
اور اس کے بعد یہ کہ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے ذکر کے حوالے سے نا، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، تو اس میں ایک ذکر کی جو اہمیت ہے نا کہ سب سے آخر میں اس کا ذکر ہوا، نہیں ساری عبادات اور آخر میں والذاکرین اللہ، اس کا مطلب ہے کہ ذکر کا حصہ ایک تو یہ کہ سب عبادات کے اندر ہے، یہ ایسی خوبصورت چیز ہے جو ہر عبادت کا حصہ ہوتی ہے۔ تو ایک حدیث یہاں پر ہے کہ جس میں آپ کے سامنے سناتی ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے کہ معاذ بن انس جوہنی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جہاد کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر اجر پانے والا کون ہے؟ فرمایا جو ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہے۔ اس نے عرض کیا روزہ رکھنے والوں میں سب سے زیادہ اجر کون پائے گا؟ فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ پھر اس شخص نے اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ ادا کرنے والوں کے متعلق پوچھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا یہی جواب دیا کہ جب جو اللہ کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی عبادت ہے نماز، ایک ہی عبادت ہے صدقہ، ایک ہی عبادت ہے روزہ، لیکن اس کے اندر بھی ہر ایک کی ذکر کی جو کیفیت ہے، روزے میں اللہ کا ذکر کتنا کیا، نماز میں اللہ کا ذکر کتنا کیا، تو اسی سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کرتے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ تو یہاں پہ دراصل وہ والا واقعہ ہے پس منظر میں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے لیے پیغام بھجوایا تھا حضرت زید سے نکاح کا، اور ان کو اس میں بڑا تردد تھا، کیونکہ جیسے پیچھے بات آ گئی کہ وہ اپنے آپ کو قریش کے بہت اونچے خاندان سے واقعی ان کا تعلق بھی تھا، اور حضرت زید بہرحال ایک آزاد کردہ غلام تھے، تو وہ حضرت زینب بھی اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی، اور ان کے خاندان کے لوگ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ پھر جب اللہ کا یہ حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی مومن عورت اور مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب یکون لہم الخیرۃ من امرہم، یعنی خیرہ چوائس، اللہ کے حکم میں ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی، جب اللہ کا حکم آ گیا تو اہل ایمان خواہ مرد ہو یا عورت ان کی چوائس ختم ہو جاتی ہے، اور واقعی ایسا ہوا کہ حضرت زینب اور ان کے خاندان کے لوگ فوراً جو ہے وہ اس بات پہ عمل کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کا فوری تقاضا کیا ہے کہ اپنی جو آپ کے پاس چوائس ہے وہ نہیں رہتی اللہ کے حکم کے آگے۔ وَإِسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا، یعنی حضرت زید، کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ۔ اب جب یہ جو وحی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ چکی تھی کہ زینب کو طلاق دیں گے، اور اس کے بعد زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری سچویشن سے بہت گھبرا رہے تھے کہ یہ تو ایک بہت بڑی رسم کو توڑنا تھا کہ ایک طرح سے اپنی بہو، یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی جو تھی اس زمانے میں تو سارے بالکل اس کو بہت برا سمجھا جا رہا تھا، اس سے نکاح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو بہت گھبرا رہے تھے، دوسرا یہ تھا کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں پہلے سے 4 ازواج تھیں، اور حضرت زینب سے نکاح کا مطلب یہ تھا کہ 4 سے اوپر آپ جا رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھیں کہ میں کیسے ان سارے حالات کو یعنی کروں گا فیس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت زید آئے اور پوچھا کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، تو اللہ کی وحی تو آ چکی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی انہیں کہا کہ تم یعنی ان کو تھا کہ یہ صورتحال نہ ہی بنے تاکہ میں آزمائش میں نہ ڈالا جاؤں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا لیکن آپ چھپا رہے تھے، لیکن اللہ نے کھولنا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا۔ جب زید رضی اللہ عنہ اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس مطلقہ خاتون یعنی حضرت زینب کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی
چاہیے تھا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یعنی اللہ کی جو آیات ہیں وہ تو اس زمانے کے اندر ان کو نافذ ہونا ہی تھا، کیونکہ اللہ نے اپنی شریعت کو مکمل کرنا تھا، اور ایک رول ماڈل، ایک معاشرہ ایسا بننا تھا جس میں ہر طرح کی جاہلی رسومات کو ختم کر دیا جائے، اپنے پیروں کے نیچے رون دیا جائے. تو اللہ کے حکم کو بہرحال پورا ہونا تھا. اور حضرت زید کو یہ سعادت حاصل ہے، یہ شرف حاصل ہے کہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن کے اندر آیا ہے. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم میں قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے اپنے انبیاء سے جو کام لینا ہوتا ہے ان کو بہرحال عام لوگوں سے ہٹ کے اس کو روٹین اور اس سے ہٹ کے ان کو وہ ان احکام پہ عمل کرنا پڑتا ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، کہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ، کہ انبیاء کے ساتھ ساتھ یعنی یہ بات جو ہے کہ اللہ سے ہی ڈریں اور لوگوں سے نہ ڈریں. ٹھیک ہے، اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو. یہ بات آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا فرمایا، الذین یبلغون رسالات اللہ، یعنی اس میں ہم ویسے تو انبیاء کے لیے ہے، لیکن چونکہ وضاحت نہیں آئی اس لیے بعد میں بھی جو لوگ اللہ کے پیغام پہنچائیں تو وہ اس میں شریک ہیں ایک طرح سے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، بالکل واضح اللہ نے کہہ دیا کہ زید آپ کے بیٹے نہیں ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بیٹے بھی ہوئے تھے وہ بچپن میں بلوغت سے پہلے ہی اللہ کے پاس چلے گئے تھے، کسی کے باپ نہیں ہیں مردوں میں سے، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں. یعنی ان کے اوپر ان فضول جاہلی رسومات کو توڑنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو وہ اللہ کے رسول ہے، دوسرا اس سے بڑھ کے خاتم النبیین ہے، اور کیونکہ اس کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے تو ساری رسومات کا توڑا جانا ضروری ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ وہ اہم ترین آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو اعلان فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے رحمت کرتے ہیں. یعنی مومنوں کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ رحمت بھیجتے ہیں. یعنی یہ ساری باتیں پیچھے گزر گئیں کہ جو احزاب تھا اور اتنا مشکل وقت تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے ثابت قدمی کا کیا ہے کہ آمنوا اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اس کی تسبیح بیان کرو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اللہ اور اس کے فرشتے آپ پر رحمت بھیجیں گے. اور کس لیے رحمت بھیجیں گے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وکان بالمؤمنین رحیما، وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. یعنی سختیاں بھی اہل ایمان پر آتی ہیں لیکن اللہ کی رحمت بھی مومنوں کے اوپر ہی ہوتی ہے بے تحاشا. تحیتہم یوم یلقونہ سلام واعد لہم اجرا کریما، جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا. یعنی بڑے وی آئی پی ان کو جو ہے وہ ان کا استقبال کیا جائے گا، اور ان کے لیے سارے انتظامات ہوں گے، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 5 باتیں آ گئی. شاہدن، شاہد کا مطلب ہے گواہ، یعنی جو پہلے آ چکا ہے لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، کی دنیا میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دے دی، یعنی اپنے قول سے اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا، اسلام کی تعلیمات کو نافذ بھی کر دیا، اپنے قول سے بھی بیان کر دیا، اپنے عمل سے بھی دکھا دیا. یہ شہادت ہے. مبشرا و نذیرا، یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بھیجا. اور وسراجا منیرا، ایک سورج کی طرح، یعنی جس طرح پورا ایک سورج پوری دنیا میں روشنی کے لیے کافی ہوتا ہے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ تا قیامت ہر زمانے
اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے، ہر نسل اور ہر قوم کے لیے وہ کافی ہے اس کی روشنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کرے۔ بس یہ آخری آیت ہے، انشاءاللہ آگے ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، کل پڑھیں گے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آیت جو ہے یہ بالکل اس آیت سے مشابہ ہے جس طرح سے یہ سورہ شروع ہوئی تھی، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور پھر یہ کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کسی صورت آپ نے کوئی کمی بیشی نہیں کرنی شریعت میں، پورا پورا عمل کرنا ہے، اور جتنی بھی تکلیفیں آئیں اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر آپ نے اللہ پر توکل کرنا ہے۔ تو ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کر کے سارے اہل ایمان کو ان کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس اسلام کے رستے پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، اور اللہ پہ توکل کے ذریعے سے استقامت اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو ہمارے دل و ذہن اور ہمارے کردار کا حصہ بنا دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔